برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر۔ سب سے پہلے خدا کا بزرگ و برتر نام، اور اس کے بعد درود و سلام۔ درود و سلام حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں۔ درود اس لیے کہ ثواب چاہتا ہوں، اور سلام اس لیے کہ کاش جواب چاہتا ہوں۔ میں عطرت رسول محفوظ عن الخطا خانوادے پر بھی درود و سلام بھیجتا ہوں۔ میں ان تمام جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سلام بھیجتا ہوں کہ جو مثل ستارہ ہیں، یعنی ایک کی ضیاء کو اگر اتباع مل گئی آپ کی تو گویا آپ نے فلاح پا لی۔ میں تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام اور جا بجا کرۂ ارض پہ موجود جو جتنے بھی شمع ہدایت کے پروانے ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور زانوئے ادب طے کرتا ہوں۔ تمام مشائخ عظام اور علماء کرام، ساتھ ہی ساتھ تمام ریسرچ اسکالرز، وہ تمام لوگ کہ جن کی سبب سے ہم دین مبین کو سیکھنے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے ہمیں، میں ان سب کا بہت ادب کرتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ پہ ہماری خصوصی نشریات جس کا نام ہے انعام رمضان۔ ہم موجود ہیں 20 رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن میں، جہاں پر آج کے دن ہمارے ہاں مہمان بھی ہیں، فہم دین بھی ہے، بہت سارے سیگمنٹس بھی ہیں، لیکن جو ابتدائیہ ہے وہ ہمارے مضمون سے ہے۔ آج کا مضمون دراصل اس ذی وقار واجب الاحترام شخصیت کے نام ہے کہ جس کو کل سحر کے وقت ضرب لگی، اور آئندہ کل اس نے ہم سے رخصت ہو جانا ہے۔ یعنی 40 ہجری کو ہونے والا یہ واقعہ جس میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہما علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ظاہری طور پر رخصت ہو رہے ہیں، لیکن از روئے قرآن وہ شہید ہیں، اور جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو رزق پاتے ہیں، ان کی زندگی کا ادراک تمہیں نہیں۔ چنانچہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عنوان سے یہ 3 روزہ خصوصی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ یہ ہماری مجموعی طور پر رمضان کی ٹرانسمیشن کا 3 روزہ حصہ ہے۔ آج ہم موجود ہیں 20 رمضان میں۔ ہم نے شبوں کو اس طرح بانٹا ہے کہ 19 کی شب کو ہم کہتے ہیں شب ضربت، آج کی شب کو کہتے ہیں شب مصیبت، اور کل کی شب کو کہتے ہیں ہم شب شہادت۔ آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت پہ گفتگو ہوگی، اور علماء کرام اس پہ بے انتہا خوبصورتی سے روشنی ڈالیں گے۔ ہمارا وہی پینل ہے جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں اور فیڈ بیک بہت اچھا دیتے ہیں، جس سے ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ لیکن سیرت پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو بحیثیت منتظم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہما کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یتما کا خیال کرنا، مساکین کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اور کوفہ شہر کے اطراف و اکناف میں بسنے والے ایک ایک فرد کو اپنی ذمہ داری سمجھنا۔ آج ہم تقابل کریں گے کہ کیا واقعی موجودہ دور میں ہماری سو کالڈ نام نہاد مسلم ریاستیں جتنے بھی دنیا بھر میں موجود ہیں، کیا اسی اسوہ کو جو ہے وہ فالو کر رہی ہیں، ویسے ہی ایک ایک فرد کی ذمہ داری جو ہے نبھائی جا رہی ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے، اور جو آج کے دور میں مشکل ہے، اور جس انداز میں اس زمانے میں خلیفۃ المسلمین سے لوگ امید باندھتے تھے، کیا آج بھی امید باندھتے ہیں؟ تو کیا ان کی امید براتی ہے یا نہیں؟ اس پر گفتگو ہوگی۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی مہمان شخصیت ہے کہ جن کے لیے میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ کراچی کی آواز ہے، صوبہ سندھ کی آواز ہے، بلکہ پاکستان کی آواز ہے۔ ایک مکتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن اتحاد بین المسلمین کے دائی بھی ہیں، اور معدود چند شخصیات میں سے ایک ہے جن کو اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کی اکائی کو قائم رکھنے کے لیے، پاکستان کے تنوع اور ترقی کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے دامے درمے سخن قدمے اپنا تمام وقت اسی پہ صرف کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ پاکستان سنی تحریک جناب محمد ثروت اعجاز قادری۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو قبلہ آپ کے آنے پر آپ کو بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا، اور آپ کی موجودگی جو ہے وہ دراصل نمائندہ ہے اس عام آدمی کی جس کا درد آپ محسوس کرتے ہیں، اور اس عام آدمی کا حوالہ کہ جس کے لیے آپ بہتری کے خواہش مند ہیں۔ آج گفتگو ہوگی بڑی بے باک قسم کی،
اور یہ ان کا اپنا دیا ہوا مان ہے جو مجھ سمیت اور دوستوں کو بھی دیا گیا ہے کہ ہم بہت محبت سے انہیں سرورت بھائی کہتے ہیں، اور ہم کوئی بھی بات بغیر جھجک کے ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور یہ کسی بات پر اپنے پیشانی پہ بل نہیں لے کے آتے۔ گفتگو کا آغاز ہوگا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ جی ناظرین محترم، میں موجود ہوں اس وقت انعام رمضان کے سیٹ پہ، اور یہ جو ہم آفر تھے، آپ یقین جانے واللہ باللہ ہم اپنے عزی وقار واجب الاحترام مہمان کے ساتھ اپنی ذاتی دلچسپی کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس میں بھی ہم بات یہی کر رہے تھے کہ وطن عزیز کہاں کھڑا ہے اور وطن عزیز کے لوگوں کو کیا مسائل درپیش ہے، ہمارے کیا چیلنجز ہیں۔ گویا ایک ایسی شخصیت آج ہمارے سیٹ پہ موجود ہے جو صرف آن کیمرہ نہیں، آف کیمرہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو وہ آن کیمرہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب، سربراہ ہیں پاکستان سنی تحریک کے۔ میں ثروت بھائی سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کتنی ذمہ دار ہے حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کی، اور کتنے مسائل حل کر دیے ہیں؟ کیونکہ وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ اتنا امن اور اتنی آشتی تو کبھی نہیں تھی دنیا میں پاکستان کے حوالے سے جتنی اب ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے فگرز اتنے شاندار ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہماری معیشت گرو کر رہی ہے، ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، شاید ہم ایشین ٹائگر بن جائیں گے۔ اگر سندھ حکومت سے ہم ورژن لیں تو سندھ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے تو شہروں کو، دیہاتوں کو بالکل کمال کر دیا ہے، یہاں پر تمام طبی سہولتیں موجود ہیں، یہاں صفائی کا بہترین انتظام ہے، یہاں لوگوں کی خدمت پہ معمور سارے سرکاری محکمے جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت اچھی اچھی خبریں سنا رہے ہیں ٹی وی پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے خوبصورت انٹرو پیش کیا، اور یقیناً اس میں آپ نے سارے اس گفتگو کی، اور ہم مولا علی مشکل کشا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے ایک محبت کرنے والے عاشق تھے میثم التمار، ان کا مزار پہلی ان کا مزار شروع میں ہی ہے۔ تو میں وہاں گیا، انہوں نے بتایا کہ جب یہ بہت محبت کرتے تھے، اور انہوں نے ایک جو بات کی تھی وہی بات آج، وہی سوال ہمارا اپنی قوم سے بھی، اپنے حکمرانوں سے بھی وہی سوال۔ انہوں نے کہا ہم حق پہ نہیں ہیں، ہم سچے نہیں ہیں، کیا حق پہ ہیں؟ کہا حق پہ ہیں، یہ تو آزمائش آئے گی، یہ آزمائش آئے گی۔ اور آپ کے ساتھ کیا گیا؟ آپ کو درخت پہ باندھ دیا جب آپ کو گرفتار کیا گیا۔ اور میں اس کو مختصراً میں کرتا ہوں کہ آپ کو باندھنے کے بعد آپ پر اذیتیں دی، آپ کو بھوکا رکھا، آپ کو پیاسا رکھا۔ آپ نے پوچھا مولانا علی پوچھا ہم حق پہ ہیں؟ کہا حق پہ ہیں۔ یہ گارنٹی مل جائے، یہ شورٹی مل جائے، یہ شور ہم حق پہ ہیں۔ مولانا علی مشکل نے کہہ دیا حق پہ ہیں، پھر حق پہ ہیں، سچ ہے۔ تو آپ کو رسی سے باندھا، آپ کو بھوکا رکھا کہ آپ کی زبان باہر آ گئی، اور اس کے بعد آپ پر شہد کی بالٹی ڈال دی گئی، چیوٹیاں چپٹ گئیں ساری، لیکن آپ نے حق کے کھاتے اپنی جان قربان کر دی۔ بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں، ان خلفاء راشدین کا نام لیتے ہیں، ان کی زندگیوں کا ذکر کرتے ہیں، جو جاتے جاتے کیا چاہتے ہیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ واہ واہ، ایسا ہی ہے۔ کیا عروج ہے عشق کا، کیا عروج ہے محبت کا، کیا عروج ہے اس پیار کا، کیا عروج ہے یقین کامل کا، کیا بات، کیا زندگی تھی ہے ان کی۔ ہمیں خالی ذکر نہیں، ان کے اس پہ ان کی سیرت اور کردار کو عمل کرنا ہوگا۔ ان کو آپ نے کیونکہ اسی موضوع پہ آ رہے تھے، میں ایک آپ کے انٹرو کے درمیان آپ نے درود شریف کی فضیلت بتائی۔ ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ہم کرتے ہیں، جواب ہے واجب ہے، جی جواب واجب ہے، وعلیکم السلام بالکل ہے۔ ہم حضور کو جب سلام کرتے ہوں گے
تو جواب آتا ہوگا. جواب آتا ہوگا. جی. صرف ہم یہی سنت عام کر دیں, گھر سے صرف اپنے درود کی, نکلے, صرف درود کی بس. آپ جاتے جاتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, سب کو عادت بنا لیں, اپنی روٹین بنا لیں. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, چوتھے دن وہ جواب دے گا, وہ آپ کا ایک دوست ہو. چلے ہم اس فضیلت کو کریں تو کیا اس کا کیا ہے کہ اس آپ پہ رحمتیں نازل ہوں گی, آپ پہ بلا شبہ یہ دعا ہے, آپ دوسروں کو دعا دے رہے ہیں. تو ہم اس کو روٹین بنا لیں, ہم آغاز کریں چلو اس پاکستان کو اور اب صحیح کرنا لوٹانے ہے. میں آپ کو بھی دعا مل رہی ہے جب وہ کہہ رہا ہے وعلیکم السلام. پھر چلو یہیں سے کرتے ہیں تو اس پاکستان میں شاید کچھ رحمتیں ہم پر برکتیں نازل ہوں. رحمت تو خیر ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد, اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی عطا کر رہا ہے, ہمیں زندگی بھی دی ہے, اور صحت بھی عطا فرمائی ہے, زندگی تو گزار رہے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان جس دورائے سے گزر رہا ہے, یقیناً پاکستان ہم نے جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی, جی, یہاں اللہ کا نظام ہوگا, یہ اسلام کے نام عدل پہ, ہوگا, جی, انصاف ہوگا. اور یقیناً اسلام تو امن و سلامتی کی گارنٹی دیتا ہے, محبت کی گارنٹی دیتا ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے, یہ ہندو ہے, یہ انگریز ہے, یہ کچھ ہے. نہیں, سب کے لیے امن و شانتی ہے, سب کے لیے پیار و محبت ہے. لیکن اس کے لیے مجھے اپنا وہ کردار اپنانا ہوگا. مجھے اگر میں مولا علی مشکل کشا سے کرتا ہوں, ان کی سیرت کو, ان کے کردار کو اپنے جسم پہ نافذ کرنا ہوگا. واہ واہ واہ. پھر آپ کے در کھلیں گے, پھر آپ کے دروازے کھلیں گے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اب اس وقت دیکھیں, آج کل ایک ابھی ہوا کہ فتنہ الخوارج دوبارہ ایک آپ کے آیا, اور آپ دیکھیں جس طریقے سے علماء, مشائخ, شخصیات کو ابھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو شہید کیا جا رہا ہے. ان کو آپ کس طریقے سے زندگی کیسے ہم لے کے جائیں گے, جب ہم اسلام کا نام بھی لے رہے ہیں. آج خوبصورت مہینہ ہے, رحمت گزر گئی, مغفرت گزر گئی, اب تو جہنم کی آزادی کا اشرہ شروع ہو گیا. اللہ کیسا نواز رہا ہے. پھر بھی دیکھیں نا, یہ مہینہ دیا, حضور کے صدقے ملا, کائنات سجائی حضور کے صدقے سجائی. تو کیا ہم حضور کی سیرت و کردار کو لے کر چل رہے ہیں؟ کیا ہمارے میں عدل و انصاف ہے, ہمارے پاس تعلیم ہے, ہمارے پاس صبر ہے, ہمارے پاس رواداری ہے, ہمارے پاس برداشت ہے؟ نہیں ہے, نتھنگ. اگر پوتا کہہ رہا ہے دادا سے, دادا آپ نے اپنی زندگی کیسی گزاری؟ اسی طرح وہ زندگی گزاری. کہاں بیٹا جیسے تم گزار رہے ہو, واٹس ایپ, سوشل میڈیا, انسٹاگرام, فیس بک, کیا ہے, اور اس کے علاوہ کیا زندگی ہے تمہاری؟ ہماری زندگی میں یہ نہیں تھا, تو ہماری زندگی میں رشتوں کا احساس تھا. ہماری زندگی میں یہ نہیں تھا, لیکن ہم میں محبتیں تھے, پیار تھی, رواداری تھی, استاد کا احترام تھا, ماں باپ کی اطاعت تھی. ماں باپ جس کے لیے تم دنیا میں کہتے ہو جنت چاہیے, اور ماں باپ تمہارے گھر میں موجود ہے, تم ان کی تو جا کے بنت فاطمہ کے اندر جا کے ماؤں کے آنسو جا کے دیکھیں. آغا بھائی بالکل ایسا, خدا کی قسم کہہ رہی ہے, بڑے بڑے گھر کے میرے بیٹے بڑی بڑی پوسٹوں پہ, ہمیں یہاں بنت فاطمہ کے اندر وہاں پہ چھوڑ کے اس خاتون کو دیکھیں کہ انہوں نے پورا اپنا 1000 گز کا بنگلہ یا 2000 گز کا بنگلہ ہے, اور فیملی ساتھ رہ رہی ہے, وہ خود اوپر رہتے اپنے بیٹے بہو کے ساتھ, اور نیچے وہ عورتیں جو بد نصیب بیٹے جو اپنی ماؤں کو وہاں چھوڑ کے. کہاں ہے معاشرہ؟ یہ ریاست جسے جو ماں کہتی ہے اپنے آپ کو, اس کو اپنی اولاد نظر نہیں آ رہی, اس کو یہ خون خرابہ نظر نہیں آ رہا, اس کو ڈمپر مافیا نظر نہیں آ رہا, اس کو یہ بے بچے اغوا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, یہ خون خرابہ نظر آ رہا. اسلام اسلام اسلام, اسلام کی روح کدھر نظر آتی؟ اگر ہم ایمانداری میں دیکھنے جائیں کوئی ملک, تو ہمیں پتہ چلتا ہے ٹوکیو ملتا ہے ہمیں پہلے نمبر پہ ایمانداری میں. کوئی مسلم کنٹری نہیں ہے ایمانداری کے اندر. یار ہم روزہ رکھتے ہیں, روزہ تو ڈھال ہے, گناہوں سے ہمیں بچا رہا ہے, روزہ ہمیں بتا رہا ہے آؤ توبہ کرو, آؤ میرا آج اللہ کی رحمت برس رہی ہے. میں نے قرآن پڑھا, الف لام میم, 30 نیکی آپ کے اکاؤنٹ میں. ایسا ہی ہے. اور اگر آپ نے قرآن پورا ختم کر لیا, 2,60,000 نیکی آپ کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر. جی اللہ آج بھی کہہ رہا ہے, مانگو کیا مانگتے ہو؟ رزق مانگتے ہو, زندگی مانگتے ہو, خوشحالی مانگتے ہو, آؤ مانگو مانگو مجھ سے مانگو. رحمت خدا خود کہہ رہا ہے کہ آؤ مانگو مانگو. ایسا کوئی مالک ملے گا؟ آپ کام نہیں کر رہے ہو, نافرمانی کر رہے ہو, دنیا کو ستا پھر مانگ لے. اب مانگ, پھر بھی کہہ رہا مانگ. ہمیں طلب کرنے والے نہیں بنتے. ہم اب ایک دوسرے کا خون بہارے. آج ہم مہنگائی جا کے دیکھیں, آج آسمان پر سر. آگا قسم خدا کی کہ ہم ویلفیئر کام سے اس میں انوالو ہیں نا. ہم جب علاقوں میں سستے بازار لگاتے ہیں, ہمارے لوگ, ایسی عورتیں ہمارے ایسے کر کے ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں
خدا رہا اس کو ہے نا یہ ہفتوں پہ لگا، ہم نے یعنی کہا رمضان تک محدود نہ کرے، آگے تک چلائیں. آگے تک چلائے یار، کہ یار کروڑوں لوگ قسم خدا کے بھوکے سو رہے، کھجور نصیب نہیں ہے. میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا نا، کہ فلسطین کی ویڈیو تھی، ہم اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، حکمران ہمارے بیس. وہ بچہ، وہ باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹی کا بوسہ لیتے ہوئے کہہ رہا ہے میں نے جب یہ پیدا ہوئی تھی ڈول کی، اس گڑیا کی، میں نے اس وقت یہاں بوسہ لیا تھا. آقا بھائی کہہ رہا 6 سال کی جب شہادت میں کفن دفنانے جا رہا ہوں تو میں نے دوسرا بوسہ لیا اس کا. اللہ، میرے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. میں کھجور اپنا دسترخوان بچھا کے پورے دسترخوان بچھ رہے ہیں. اللہ کی ساری نعمتیں میرے دسترخوان اللہ نے سب نعمت عطا فرما دی، سارا اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے، آپ کو نا بتاؤ. لیکن ہم امت نہیں بن سکے. پاکستان بھی ایک ریاست ہے جو ہم نے اللہ اور رسول کے نام پر حاصل کی. جی، کہ ہم ریاست یہی بنا دعویٰ ہے کہ سکے، اسلام کا قلعہ ہے یہ، اسلام کا قلعہ بنا سکے، ہم اپنی امت کو یکجا کر سکے. ہم فرقہ واریت، تعصب، ہم زبان کس میں نہیں بٹا دیا، کس میں نہیں بٹ گئے. تو یہ ہمارے بڑوں کی ذمہ داری نہیں ہے. ریاست جو کہتی ہے میں ماں جیسی ہوں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس کی آقا کی امت تڑپ رہی ہے، آقا کی امت رو رہی ہے، آقا کی امت کی بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آقا کی امت کی بچے اغوا ہو رہے ہیں. 5 لاشیں روڈوں پہ پڑی ہیں ڈمپر کے نیچے. کوئی قانون نہیں نظر اور آتا پھر ہے، اس پہ کوئی عدالت نظر نہیں سر آتی. بھائی اس پہ کمال یہ ہے کہ آپ اگر اس حوالے سے کوئی بات کریں گے کہ جی یہ ظلم ہوا ہے ڈمپر کی جانب سے، ایک کسی کی جان چلی گئی ہے، تو آپ قابل ضبطی ہیں، آپ میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ایسا بولا کیوں ہے. جی بالکل. یہ تو ایک عجیب نظام ہے نا. اب تو اور بھی پابندی لگ گئی. اب فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا مطلب ہے؟ جی میں اب بول رہا ہوں، آپ نے مجھے نہیں کہا کہ آپ نے یہ بولنا ہے، آپ نے مجھے لکھ کے نہیں دیا، شاید بولتا بھی نہیں میں جواب لکھ کے جی دیتے. جی ظاہر سی بات ہے، آپ میں اپنے دل میں جواب دوں، قبر میں اپنی جواب دے میں ہوں. اگر میں آج حق سچ نہیں بولتا کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میری قوم کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہمیں تو امت ہے نا. تو امت کا مطلب کیا ہے کہ میرا دکھ آپ کا دکھ جسم کے مانند ہے نا. میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، میرے پورے جسم میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرا جسم ڈسٹرب ہے. تو یار ہمارے جسم کیوں نہیں ہو رہا ہے آج سندھ لے لو، کراچی لے لو، آپ بلوچستان دیکھ لو، آگ کے دھانے پہ ہے، لاوا پھٹنے ایسا لگتا ہے جیسے کبھی بھی پھٹ جائے گا. یہ آپ جا کے دیکھیں سر، مغرب کے ٹائم میں جب نکلا تو مجھے انہوں نے کہا رک جائیے، آپ آگے نہیں جائیں. میں نے خزدان میں اسٹے کیا، اس لیے کہ کہہ رہے گولی کا نہیں پتہ، ادھر سے بھی چل رہی تھی ادھر سے بھی چل رہی تھی. روڈ پہ آپ سفر نہیں کر سکتے 8 بجے کے بعد. اب بتائیے، لگتا ہے ہم جس پاکستان کو، جس کے بعد اللہ نے تمام نعمتیں دیں، تمام موسم عطا فرمائے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، سچے دل سے سب توبہ کریں. میں کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں کہ یار ہمیں حق اور سچ کی طرف آنا ہوگا. آج ہمیں حق اور سچ کی طرف آنا ہوگا. سچ بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ برکت بھی ہوگی، زندگی میں بھی برکت ہوگی. آپ سر بھائی یہ جو آپ نے بات کی نا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے ذمہ داری بتائی ان لوگوں کی جو عوام الناس ہیں، ہم لوگ ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچ بولیں، حق و باطل میں تفریق کریں اور حق کا ساتھ دیں، چاہے میسم تمار کی طرح مشکل اٹھانی پڑے. لیکن ذمہ داری حکومت کی کیا ہے اور حکومت کس حد تک وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے، اور پاکستان سنی تحریک ایک سیاسی آئیڈینٹی کے طور پہ کیا اپنا مطالبہ رکھتی ہے اور کیا چاہتی ہے بہتری، اس پر بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان.
ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 20 رمضان ہے اور انعام رمضان کی یہ 20واں پڑاؤ ہے، جس میں آپ کا میزبان آغا شیرازی آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری سربراہ پاکستان سنی تحریک ہمارے ساتھ موجود ہے، اور جس درد اور احساس کے ساتھ وہ عوام کا جو ہے وہ حال بیان کر رہے تھے وہ تو ہم نے سن لیا۔ اب دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے کہ ہم ان سے جان سکیں کہ ثروت بھائی اس میں ذمہ دار کون ہے۔ یعنی گویا کہ ایک قول ہماری نظر سے گزرتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میری حکومت میں میری خلافت کے دوران کوئی ایک جاندار جانور اس کی مثال کتے کی بھی دی ہے کہ اگر وہ بھی بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، میں قیامت کے دن جواب دوں گا۔ تو اگر یہ تصور ہے اسلامی ریاست کا، تو اس اسلام کے قلعے میں وہ کہاں گیا اسلامی ریاست کا تصور کہ جہاں ذمہ دار ہے جاندار کا بھی، انسان تو بہت دور کی بات، تو یہاں تو انسان کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ تو حکومت جو ہے وہ بیان کرتی ہے، وفاقی حکومت کے ہم نے فگرز اتنے اچھے کر دیے کہ اب تو ماشاءاللہ بس پاکستان میں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے یورپ سے، اس لیے کہ یہاں پہ بہت ترقی ہو گئی ہے، معیشت کے نمبرز اوپر چلے گئے۔ اور اگر آپ کسی صوبائی حکومت سے بات کریں کہ پنجاب کی تو چلے فیڈرل گورنمنٹ ایک ہی بات ہو گئی، آپ یہاں سندھ میں بات کریں تو وہ بھی ایسے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے سڑکیں بنا دی ہیں، پورا شہر خوبصورت کر دیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پورے صوبے میں جو ہے وہ طبی حوالے سے بڑی سہولتیں بیٹھ کے دورہ کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً ابھی اس سے پہلے ہم جو بڑی دکھ بھری گفتگو ہوئی اس قوم کے بارے میں، اس عوام کے، اس بدنصیبی میں کہ ہم گزشتہ 77 ایئر سے یہ سن رہے ہیں پاکستان نازک دورہ سے دور گزر رہا ہے، نازک دور، وہ دور ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ دور نہیں ختم، نہیں ہمارا تو نہیں ختم ہو رہا، ان کا تو ختم ہو جاتا ہے ایک ہی ٹرپ میں۔ اچھا اب ہم ایک چیز ہے ہمارے یہاں، آپ کو ایک بہت آغا بھائی، ہمارے یہاں بجلی فری ہے، اچھا صحت فری ہے، ٹھیک ہے، خوراک فری ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل فری ہے، سب کچھ فری ہے، بالکل بھی نہیں، وہ ہمارے اشرافیہ کا۔ اچھا ایسے فری ہے؟ ہاں، ان کا سب کا پیٹرول سب فری ہے، ان کی گاڑی کی ٹنکی فل ہوتی ہے، لیکن ٹیکس بھی ہے وہ آپ ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کے سامنے موجودہ اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں، ملک بھر کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اچھا کیونکہ ہمارا کام ویلفیئر سے زیادہ ریلیٹڈ ہے نا، AKF کے نام سے، اہل سنت فاؤنڈیشن کے نام سے کام کر رہے ہیں، سستے بازار ہم مارکیٹ میں جا کے لیتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم گوشت کا کر رہے ہیں، تو سیکنڈ اس میں مطلب ہاف پرائس پہ۔ اور جو مطالبہ لوگ آپ سے کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آگے بھی چلائیں، وہ کہتے ہیں آگے چلائیں۔ میں نے کہا یار یہ ریاست کا کام ہے، ریاست کہتی ہے نا میں ماں جیسی ریاست، ہم نے یہی سنا ہے ماں جیسی، تو ماں کو خود خیال کرنا چاہیے۔ حکومت نام کی کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں پہ بھی؟ کوئی ایسا لک نظر آ رہا ہو آپ کو؟ مجھے تو نظر نہیں آتا۔ میں روڈ کا مسافر ہوں، روڈ پہ گھومتے ہیں تو ہمیں تو بڑے غریب کے قریب زیادہ تر رہائش رہتی، تو ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست سب سے پہلے کہ اللہ سے جنگ بند کرے، اللہ سے جنگ بند، اللہ سے جنگ بند کرے۔ آپ کا اشارہ سود کی جانب ہے؟ سود کی جانب ہے۔ آپ نے بہت سے دنیا کے ممالک، آپ کی اسٹڈی بہت ہے ایسے میں جہاں پہ زیرو ہے، وہاں پر انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے، زیرو ہے، زیرو، جبکہ ان کے پاس سود کا تصور بھی نہیں ہے، سود کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور سر وہاں اور مذہب ایسے ان کو منع بھی نہیں کر رہا، بیسک پہ 1200 ڈالر ان کی سٹارٹنگ ہے لیبر کی، بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک مزدور کی تنخواہ ہے، ایک لیبر کی چارجز ہیں، وہ آپ کے 1 تولہ سونے کے برابر ہے۔ 1 تولہ سونے کے برابر میرا خیال ہے شاید ہی کسی مزدور کی تنخواہ ہو، یا 20-25 ہزار سے زیادہ میرے خیال سے کسی لیبر کی یہاں پہ تنخواہ نہیں۔ انصاف ختم ہے، عدل و انصاف بکتا ہو، عدالتیں بکتی ہوں، جیل بکتی ہو، الیکشن بکتا ہو، سب کچھ جب بکتا ہو تو پھر وہ قوم کی خدمت کیا کرے گا جب اس کے اندر سچ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ نام اللہ رسول کا ہے لیکن صلاحیت نہیں ہے۔ ہم خلفاء، میں نے کہا نا، سب زندگی کا ذکر کر کے ادھر کا، ابھی آپ نے فاروق اعظم کے دور کا ذکر کیا، مولا علی مشکل کے دور کا دیکھیں آپ، گھر پہ جاتے تھے دیکھتے تھے کہ بھوکا تو نہیں سو رہا۔ جس سلطنت عثمانیہ 2 بندے تھے جن کے امام حنبل رضی اللہ عنہ اور ایک سلطان محمد، تو جب ان سے پوچھا تمہارے پیچھے کون تھا، تو کہنا میری ماں تھی، مجھے وہ پہاڑی پر چڑھا کے لے جاتی تھی اور اشارے سے کہتی تھی دیکھو یہ ہے قسطنطنیہ سے فتح کرنا ہے۔ تو ماں کی دعا کے بعد اس نے 650 سال حکومت کی ہے،
650 سال حکومت کی ہے، 52 کنٹری تھی، یکجا تھی، ایک آواز تھی۔ شاہ فیصل کا کیا قصور تھا؟ اس نے کہا تھا اگر آج ہم ان کا پیٹرول دینا ان کو بند کر دیں، آج ان کے جہاز نہیں اڑ سکیں گے، ان کی فیکٹریاں نہیں چل سکیں گی۔ میرے گھر میں غربت ہے، میرے گھر میں لوگ ترس رہے ہیں، لیکن ریاست نام کچھ۔ آج آپ بتائیں، ہم نے اتنے سارے مافیا کا نام میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا، بار بار لینا ریپیٹ مناسب نہیں، لیکن آپ مجھے بتا دیں کسی کو عدالت میں سزا ہے؟ سب کے وکیل بنے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ، کہ رات کو اسے ٹینشن نہیں ہے کہ میں نے 5 بندے آج مار کر آیا ہوں، میں 10 بندے مار کے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ شوگر مافیا کون ہے۔ ساری چیزیں نا یار، آپ دنیا کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کرسمس ڈے آتا ہے تو وہاں کے تاجر، وہاں کے بزنس مین، کاروباری لوگ جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں، سیل لگی ہوتی ہے، سجایا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ بھی انجوائے کرے، غریب بھی انجوائے کرے۔ رمضان ہے کیا؟ احساس، 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 غربت، کسی کا پیاس کا احساس، کسی کی بھوک کا احساس۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمیں بتا رہا پڑوسی کا خیال رکھنا، دیکھو بھوکا تو نہیں ہے، دیکھو اس کو راشن کی ضرورت تو نہیں ہے، ہم افطاری پوری کریں۔ یعنی کہ ایون کہ یہ تک کہا ہے کہ اگر آپ اب سالن بنا رہے ہیں تو آپ اس سالن کے اندر پانی کی مقدار زیادہ کر دیں تاکہ پڑوسی کو بھی ایک پلیٹ پہنچا سکیں آپ۔ کیا بات! یہ احساس ہمیں دین دے رہا ہے، یہ احساس ہمیں حضور کا پیغام دے رہا ہے، اللہ کا پیغام دے رہا ہے، جس کی رضا کے لیے ہم یہ نہیں سوچتے ہم سب کے جنازے لکڑی کے تختے پہ جانا ہے، وہ سستا جی سب کا ایک ہی ہے، ایک ہی تختہ ہے، ایک ہی کفن ہے، نہ لاکر ہے، نہ اس میں کوئی نہ لاکر ہے اور نہ کوئی جیب ہے کفن کے اندر۔ لیکن پتہ نہیں ہم آخرت کو بھول گئے، خوف خدا ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، اور آج کل جتنی بے بسی نظر آتی ہے۔ آج میں اگر وہ حاتم طائی کی لڑائی ہو اور اس کی بیٹی کو لا کر وہاں بیٹھی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اس کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، تشریف لے کر آئے، آپ نے اپنی چادر مبارک لی، اس کے سر پہ رکھ دی، تو کیا کہا وہ صحابہ کھڑے تھے کہ نہیں حضور یہ کافرہ ہے، کافرہ، کہا بیٹی نہیں ہے۔ ادب دے، اسلام دیکھو کیسا، یہ کوئی رنگ نسل ذات پات سے آج ہمیں، کچھ نہیں۔ آج ہمارے دیکھیں روزانہ دوبارہ وہ فتنہ خارج دوبارہ پروموٹ ہو رہا ہے۔ آج ہماری شخصیات، علماء ہوں، مشائخ ہوں، سیاسی، مذہبی، سبھی کو آج کا ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کتنے گرفتار ہوئے، کتوں کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ بتائیں مہنگائی کے اوپر ہم نے بورڈ لگایا ہوا ہے، کوئی سروے کرنے گیا؟ آج تک کسی نے پوچھا کیا پھل فروٹ کس حساب سے چل رہا ہے؟ ہم صرف اس کو رکھتے ہیں رمضان کے لیے، اس میں گوداموں میں اور گوڈان میں رکھتے ہیں کہ یہاں آگے بیچیں گے تو اس میں ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ رمضان جو نیکیاں کمانے کا ہے، جہاں میٹر آپ کا اسٹارٹ ہے اور وہاں پیسے کمائے جا رہے ہیں، فرض میں پہنچی ہوئی چیزیں، ہم رمضان کے مہینے میں تو میرا خیال ہے وہ گناہ انہوں نے سمجھا کہ منافع میں گناہ بڑھانا ہے انہوں نے۔ یار انتہا یار، آقا بھائی مان سے دل چاہتا ہے کیا کریں یار۔ میں نے کہا 1 سال کے دے حکومت، دیکھ لیتے ہیں کون بدماش بچے گا، کون یہ اس طرح کر کے ذخیرہ اندوزی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ول نہیں ہے گورنمنٹ کی، یا گورنمنٹ کرنا نہیں چاہتی، کیا ہے؟ پتہ نہیں، یا بقول شیخ رشید صاحب کے ستو دیا ہوا ہے، کیا ہے؟ کچھ نہیں ہیں گے۔ ابھی میں کل میں ایک گلشن معمار کا دورہ کر رہا تھا، وہاں پہ کوئی چیئرمین ہے وہاں کا، کوئی لالا رحیم نام تھا اس کا، میں دیکھا یار اس نے بہت اچھا گیمز اسپورٹس وغیرہ بنا۔ تو ول تو میرے خیال سے ہوتی ہے، اختیارات نہیں ہیں، معاملات نہیں ہیں، چابی کہیں اور ہے، کچھ چیز حالات ایسے نہیں ہیں، جتنا کہا جاتا ہے اتنا کرنا ہوتا ہے۔ تو سعادت مند ہم آپ سے تو یہی کہیں گے آخر میں کہ جہاں کہیں چابی ہے وہاں دروازہ کھٹکھٹا دیں، ہمیں تو مسائل کا حل چاہیے، اور آپ چونکہ ایک سیاسی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں تو آپ سے بھی بہت سارے لوگوں نے امید باندھی ہوئی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے یہ آواز بلند ہو۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس الیکٹورل سسٹم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا جو ہمارا الیکشن کا سسٹم ہے آپ اس سے مطمئن ہیں، یا اس میں اصلاح کی گنجائش ہے؟ اصلاح کی گنجائش تو پورے سسٹم میں، خالی الیکشن کمیشن نہیں ہے، پارلیمنٹ میں کو بھی گنجائش۔ ہمارے ہم جن کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، جن کو اپنا رہبر بناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو ہم دنیا کے وزٹ کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، یہ ممالک بھی تو ہیں، ان کی جا کے آپ ترقیاں دیکھیں، جا کر ترکی کو جا کے ترقی دیکھیں، وہاں کی صفائی ستھرائی دیکھیں، یہ اتنا بیسک نصف ایمان ہے۔ ہم صرف نصف ایمان پہ توجہ، لیکن ہمارا وہ نصف ایمان بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے نظر آتا ہے دنیا کو کیا کہیں۔ آج ہم ایمانداری میں اگر ٹوکیو نمبر 1 آتا ہے تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم لوگوں میں کیا کمی بیشی ہے۔ سب سے پہلے تو توبہ کی طرف جو غیر مسلم ہے وہ نمبر 1 ہے، اور
تو ہم مسلم ہو کے کلمہ پڑھ کے جو میرے خیال ہے امن و آشتی کا جس کا پہلا بنیادی نقطہ ہے امن و آشتی، آج ہم وہ سب سے پہلا تو ہمارا یہی چیز اگر ہم لائیں تو ہم بزنس بھی ہمارا آئے گا، معیشت بھی ہماری آئے گی، ہماری وہ اب تاجروں سے میں ملتا ہوں، تاجر یہ نہیں مطمئن تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے، پر امید ہے، امید ہے، پر امید تو ہے، وہ تو اللہ کی ذات نا امید نہیں ہے، نا امید نہیں ہے، اور اسلام میں اور دین میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ آخری دن مطلب اگر وہ چڑیا جا کر وہ اس آگ بجھا رہی ہے، جس آگ کو بجھانے کے لیے لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ چڑیا تمہارے کیا یہ ایک قطرے اس قطرے سے کیا ہوگا، کہنی کچھ نہیں ہوگا، بروز قیامت میرا یہ قطرہ تو میرے لیے سفارش کرے گا۔ ہاں میں اس شمار میں آؤں گی کہ میں بجھانے والوں میں اگر ہم اسٹال لگا رہے ہیں، ہم پورے ابھی جیسے ہم بجٹ بازار یہ سستے بازار لگا رہے ہیں، تو ہم گوشت کے بازار لگانے جا رہے ہیں، تو ہم 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، 50%۔ چکن اگر جیسے گائے کا گوشت ہے وہ 1400 روپے، ہم 700-800 روپے، ہم چھوٹی سے ایک آدمی اتنا کام کر سکتا ہے تو ہماری ریاست کیا نہیں کر سکتی؟ اس کے پاس تو ساری چیزیں، اختیارات ہیں، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ چاہے تو بہترین بازار لگائیں اور ان کو خود فالو اپ کرے، اس کی ایک مانیٹرنگ ٹیم ہو، ان کے ممبر ایم پی ہیں، میں نے موجود ہوں جو ہمارے پر موجود ہیں یہاں، وہ خود اپنے سستے یار اس وقت تو یہ ضرورت ہے کہ کیسے بھوک کو مٹایا جائے، بنیادی ضرورت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے تلاش کرنا ہے، مجھے رب کو تلاش کرنا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے گھر جاؤ تم نے جانا ہے نا 5 وقت نماز کا فرض ہے، کہا مخلوق خدا میں جاؤ، اس کی تکلیف کو دیکھو، اس کی پریشانی دیکھو، اس کی آزمائش کو دیکھو۔ کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا کروڑوں لوگ کیسے کھجور کے بغیر قسم خدا کی شاید سوتے ہوں، نہیں ہوتا کھانے کو، نہیں ہوتا یا دودھ کا پانی لمبا کر کے۔ لیکن آپ کا یہ جو احساس ہے یہ ضرور پہنچا ہے، اور اس احساس کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا، ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ لیکن آپ کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بے بسی کا عالم ہے جس میں کچھ کیا نہیں جا پا رہا، اور حکومتوں کے دعوے چاہے وہ وفاقی سطح پہ ہوں، صوبائی سطح پہ ہوں، یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف دعوے کے دعوے ہی ہیں، لیکن عام عوام بڑی مشکلات سے گزر رہی ہے، جو ذاتی حیثیت میں آپ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ AKF کی جو ساری ایکٹیویٹی ہے اس پہ آپ کو داد و تحسین ہے، اور خدا کرے کہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کے دائرے بڑھیں۔ جب حکومتیں اور ریاستیں ناکام ہوتی ہیں تب غیر سرکاری تنظیمیں فعال ہوتی ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی خوش نصیبی ضرور ہے کہ ہمارے پاس عیدی پیدا ہوا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب تھے کہ عیدی کو پیدا ہونا پڑا۔ یورپ میں عیدی اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ وہاں ضرورت نہیں ہے عیدی کی۔ یہاں لیتے ہیں ایک مختصر وقفہ، اور وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ Hello and welcome to the yet another exciting episode of Cooking Show۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست، آپ کا میزبان ساحل خان، اور آپ کا فیوریٹ کوکنگ شو لے کر آپ کے سامنے پھر سے ایک بار حاضر ہوئے ہیں۔ اور اس کوکنگ شو کے اندر ہمارے ساتھ ڈفرینٹ شیف موجود ہوتے ہیں، اور آج ہماری فیوریٹ، ہماری اسپیشل شیف موجود ہیں جو کہ مزے مزے کے کھانے ہمیں بنا کے یہاں پر کھلاتی ہیں اور آپ کو بھی بتاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے بجٹ فرینڈلی کچن کے اندر جو ہے وہ کم اخراجات کے اندر بہت ہی زبردست قسم کی ریسیپیز جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں، اور جو ہمارا برانڈ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتی ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں نمشا، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ رب العالمین، اور آج میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ہیں ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو آج یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارے ساتھ؟ رمضان کے اتنے سارے دن گزر گئے تو کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، آپ کو پچھلے سال کے حساب سے اور اس سال میں کیا ڈفرینس آپ نے پایا؟ جی، پچھلے سال بھی میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا اور اس سال بھی میرا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، بلکہ ایک ہوتا ہے نا انسان ایک لیول اپ ہوتا ہے، تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اس سال میرا ایک لیول اپ ہوا ہے آپ لوگ کے ساتھ، آپ لوگ کے سپورٹ سے اور آپ لوگوں کی کوآپریشن سے۔ زبردست۔
تو آج ہمارے جو ویورز گھر پہ ہمیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو, ان کے لیے آپ کون سی ریسیپی جو ہے وہ شیئر کرنے والے ہیں؟ آج میں بہت کوئک ریسیپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہے تکا فلیورڈ گارلک مایو پراٹھا رول. اچھا جی, تکا فلیور گارلک مایو پراٹھا رول. واو, یہ تو کیونکہ نیم سیز اٹ آل, تکا بھی ہے, فلیورڈ بھی ہے, گارلک بھی ہے, مایو بھی ہے, پراٹھا بھی ہے. واہ بھائی واہ, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہمارے کڈز ہیں, جو بچے ہیں دیکھنے والے, ان کی تو یہ فیوریٹ ریسیپی بچوں کی, بڑوں کی, دونوں کی, سب کی فیوریٹ ریسیپی ہونے والی ہے. زبردست. تو یہ بتائیے کہ جو ہمارا برانڈ ہے کشمیر پریمیئر کوکنگ آئل, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, تھوڑا سا مجھے بتائیے. کشمیر پریمیم گولڈ جو ہے بہت ہی ایک اچھا آئل ہے اور ہماری ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پریپیئر کیا گیا ہے, کیونکہ یہ ہے ویجیٹیبل آئل, فیٹ فری, کولیسٹرول فری. واو, یہ تو بہت زبردست بات ہے, کیونکہ آج کل جو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کے ڈیزیزز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ ہی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو آرٹریز ہوتی ہیں اس کے اندر فیٹس اور کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے باڈی کے اندر, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہارٹ کے ڈیزیزز جو ہیں وہ معاشرے میں بہت عام ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم آپ کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ جب بھی آپ کوئی بھی اپنے گھر کے اندر کوکنگ آئل لائیں تو کوئی بھی کوکنگ آئل نہ لائیں, صرف آپ کشمیر پریمیم گولڈ کوکنگ آئل لے کر کیونکہ ہیلتھ پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, بیسٹ چیز ہی ہمیں انٹیک کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو بڑھتے ہیں ریسیپی کی جانب. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ انگریڈینٹس کیا کیا ہوں گے اس ریسیپی کے. انگریڈینٹس ہوں گے ہمارے بون لیس چکن 250 گرامز. آپ نے 250 گرام بون لیس چکن لی ہے. اوکے, اس کے بعد ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کچھ اسپائسیز ہیں اس میں, جس میں ہے ریڈ چلی پاؤڈر, اوکے, سالٹ, اوکے, لیمن جوس. اوکے, لیمن جوس بہت ضروری ہے, اس کے ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا ایسے ٹرن کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو کیمرہ مین ہیں وہ دکھا سکیں ہمارے ویورز کو. کرش چلیز ہیں, کرش چلیز ہیں, اور زیرہ ہے, زیرہ پاؤڈر, زیرہ, اچھا ثابت زیرہ, اور جنجر گارلک پیسٹ ہے. ٹھیک ہے جی, جنجر گارلک پیسٹ بھی آ گیا, ٹرمرک ہے, اوکے جی, کشمیری لال مرچ ہے ایک اچھا سا تکا کلر دینے کے لیے. اچھا جی, اچھا کشمیری جو یہ لال مرچ ہوتی ہے اس کے بارے میں ذرا ہمارے ویورز کو آپ بتائیں کہ یہ صرف کلر کے لیے ہوتی ہے یا پھر اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے نا وہ زیادہ. جی, اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے, اور کلر جو ایک ہمارے گریویز میں جو ایک ریڈ کلر کا جو کلر آ رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کشمیری لال مرچ سے آتا ہے, لیکن یہ لیس اسپائسی ہوتی ہے. اوکے, تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی, تاکہ ون بائی ون آپ چیزیں ایڈ آن بھی کرتے جائیں. تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں اپنی ریسیپی کا کشمیر پریمیم گولڈ کوکنگ آئل سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پیورٹی کتنی زبردست اور کلین ہے. تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اندر, اس میں ہم چکن کو سوتے کریں گے. جی, سوتے کریں گے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کی ہیلپ کرواؤں. بالکل. تو سب سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم چکن ڈال دیتے ہیں یہ ساری, تاکہ یہ سوتے ہو جائے. ٹھیک ہے, میں ہینڈ ٹو ہینڈ ریموو بھی کرتا رہوں گا یہاں سے چیزیں, تاکہ ہماری جو ورکنگ اسپیس ہے وہ کلیئر رہے. چکن ایک ایسا پروٹین ہے جو 5-10 منٹس میں ریڈی ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر گارلک کا پیسٹ. جنجر گارلک کا پیسٹ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی, 1 ٹیبل اسپون کے قریب جنجر گارلک کا پیسٹ ہے, تو یہ آپ اس میں آپ ایڈ آن کر لیجئے. ٹھیک ہے جی, جنجر گارلک کا ایک اپنا ایک فلیور, ہاں یہ ہے. اچھا, اسمیل بھی یہ ختم کر دیتا ہے جو ہے, اور اس کی اپنی ایک فریگننس ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے جو ہے نا کھانے کے اندر جب یہ بن رہا ہوتا ہے. اور جنجر جو ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. زبردست. تو میں بھی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کوکنگ کے حوالے سے جو ہے نا وہ, مجھے میں کیونکہ ریسٹورینٹس میں جاتا ہوں, دوسری جگہوں پہ جاتا ہوں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ایک بڑا زبردست قسم کا وہ ایسے کڑھائی کو ہلا رہے ہوتے ہیں اور اسپون چلا رہے ہوتے ہیں, اور فلیم ایسے اوپر کر کے جو ہے نا وہ بیسیکلی صرف پکانا نہیں ہے, اٹس اے آرٹ, یو نو. یہ تو ہے, اٹس آرٹ. کوکنگ از این آرٹ. یس, یو شور. کوکنگ از این آرٹ بیکاز یو نو کہ ہم کھانا بھی بناتے ہیں, اپنے پسند کا فلیور بھی انپٹ کرتے ہیں, پھر پریزنٹیشن پہ بھی ہم بہت فوکس کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا میل جو ہو ایک کمفرٹ زون ہو ہمارے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی میل کو پریپیئر کرنا چاہیے. زبردست. تو آج آپ کیسا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, آج آپ کیسا فیل کر رہی ہیں میرے ساتھ یہ شو کر کے, یہ بتائیے. جی, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ, اور آپ کی کوکنگ اسکلس بھی آج ویورز دیکھیں گے. نہیں, آج تو میں ویسے کچھ بنانے والا ہوں نہیں, آپ بنا رہی ہیں, کہ آپ ماشاءاللہ ایک ماسٹر شیف ہیں. اور میں رمشا کے بارے میں نے بہت سارے شیفs کو دیکھا ہے, اور جو ہے نا وہ لیکن یہ نہیں کہ میرے ساتھ ہے تو میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں. ان کا انداز بیاں, ان کا اخلاق, اور یہ جس طریقے سے گفتگو کرتی ہیں, جس طریقے سے بناتی ہیں کھانے, بہت ہی خوبصورت انداز میں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو یہ آپ کا پروفیشن ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ترقی عطا فرمائے. تو ابھی کیا ایڈ آن کر رہے ہیں؟ اب میں نے اس میں ایڈ کیا ریڈ چلی پاؤڈر. اوکے جی, 1 ٹیبل اسپون, سوری 1 ٹی اسپون. 1 ٹی اسپون آپ نے ریڈ چلی پاؤڈر میں ذرا یہ, جی
1 ٹی-اسپون آپ نے اس کے اندر ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کیا. ابھی ہم اب کوریانڈر پاؤڈر ہم اس کے اندر ایڈ آن کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تھوڑا سا اسپائس لیول تھوڑا سا اس کا ہائی رہتا ہے بیکاز اٹس تکا فلیور. اگر ہم فائتا یا کوئی اور فلنگ کریں گے تو وہ تھوڑا ہم مائلڈ رکھیں گے. تھوڑا سا ہاٹ اسپائس پاؤڈر, جی ہاٹ اسپائس مکس گرم مسالہ پاؤڈر, ٹھیک ہو گیا. اینڈ تھوڑا سا ٹرمرک ہلدی. جی یہ جو ریسیپی ہم بنا رہے ہیں اس میں کوئی بھی ہم ایسا انگریڈینٹ شامل نہیں کر رہے جو آپ کے کچن کے اندر موجود نہ ہو یا آپ پریشان ہو جائیں کہ یار یہ کیا اس میں. سم ٹائم ہم کچھ ریسیپیز دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ اب کہاں سے ملے گا, یہ سوس کون سی ڈال دی اس کے اندر, تو یہ ہماری پاکٹ فرینڈلی ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کچن میں وہی ریسیپیز بنائیں جو آپ ایزیلی اپنے گھر میں بنا سکیں. جی اب میں نے ایڈ کیا اس پہ سالٹ, زبردست, اور 1 ٹی اسپون میں کروں گی کرش چلیز, زبردست, تھوڑا سا اسپائسی کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم اس کو تھوڑا سا مکس بھی کر لیتے ہیں تاکہ سارا جو اس کا فلیور ہے وہ ساری چکن کے اندر آ جائے. تو اب اس کے اندر ہم اور کیا ڈالیں گے؟ تھوڑا سا کیومن اینڈ لیمن جوس. لیمن جوس ڈالیں گے. لیمن جوس ہم 1 ٹیبل اسپون پورا ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ کیومن. اچھا آلٹرنیٹ اگر کوئی سم ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لیمن کو نہیں پسند کرتے تو اس حوالے سے بتائیں کہ اگر لیمن آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو یا کوئی لوگ لیمن سے الرجیٹک بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ ونیگر یوز کر سکتے ہیں. اچھا ونیگر یوز کر سکتے ہیں. زبردست ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو آج ہر میل جو ہے آپ کی اسپائسی تو ہوگی لیکن ہلکا سا ٹینگی فلیور بھی آپ کی میل میں آنا چاہیے. بالکل بالکل ایسی ہے. تو آج آپ ہمارے ویورز کے ساتھ کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر نہیں کریں, کیا بتائیں گے؟ جی بالکل, میں ٹپس اینڈ ٹرکس جی ہیں. اچھا چلیے سوچیں اتنی دیر میں ریسیپی کمپلیٹ ہو جائے, اتنی دیر میں سوچیں. تو کیونکہ جب ہم نے لاسٹ ایئر کی تھی ٹرانسمیشن تو اس میں بھی بہت ساری ٹرکس اور ٹپس جو ہے وہ رمشا نے شیئر کی تھی. اور رمشا جو ہے وہ اب کیا ایڈ آن کریں؟ کشمیری لال مرچ. کشمیری لال مرچ اب ہم نے اس کے اندر, مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہری ہماری ہونے والی ہے. نہیں ریڈ پہ جائے گی. اچھا ریڈ نہیں, گرین نہیں, ہری مطلب جلدی ہونے والا ہے. اوکے جلدی ہونے فاسٹ. جی بالکل کوئک ریسیپی ہے. یہ ہم تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں. اوکے تھوڑا اور ڈال لیں, تھوڑا کم تھا, بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا جی چلے ٹھیک ہے جی. بس زبردست, دیکھیے گا آپ کتنا اسپریڈ کرے گا یہ میل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہاں آ کے کوئی ریسیپی بنائیں اور اگر آپ اس ریسیپی کے ماسٹر ہیں یا پورے خاندان میں آپ کے گھر کے اندر کبھی کوئی دعوت ہوتی ہے اور مہمان آتے ہیں اور آپ کی ریسیپی کی بہت زیادہ تعریفیں ہوتی ہیں تو یہ پلیٹ فارم صرف اور صرف آپ کے لیے ہی ہے. تو دیر مت کیجیے, اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوں گے, ضرور کانٹیکٹ کیجیے, ضرور کال کیجیے. اور یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہی سجا ہے, آپ بھی یہاں آئیے اور اپنی من پسند ریسیپی ہمارے لیے بھی اور ویورز کے لیے بھی ضرور بنائیے. جی اب میں 1 پنچ اس میں جائفل پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں. زبردست. اور 1 پنچ اس میں ایڈ کروں گی جاوتری پاؤڈر. اچھا جائفل اور جاوتری ایک ایسے انگریڈینٹ ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بریانی میں جائفل جاوتری ڈلتا ہے, قورمے میں ڈلتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز میں اگر ہم ریسیپی پراپرلی فالو کریں تو اس کا فلیور جو ہے بہت اچھا ہر چیز میں آتا ہے, جائفل اینڈ جاوتری کا. اچھا یہ پسا ہوا ہے پاؤڈر. اچھا بریانی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بریانی بالکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اینڈ میں جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے نا جائفل جاوتری جو ہے وہ اس کو اسپرنکل کرتے ہیں لاسٹ کے اندر. تو یہ جی اب ہم کیا کریں گے؟ جی آج کی ٹپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ چونکہ ہم پراٹھا رول بنا رہے ہیں تو پراٹھے کی ٹپ یہ ہے کہ جو اگر ہمیں موائسٹ سافٹ پراٹھاز یا روٹی چاہیے تو ہم پانی اور نمک کے ساتھ 2 ٹیبل اسپون آئل بھی اگر شامل کر دیں آٹے میں اور گوندھ لیں تو ہمارے پراٹھے بہت سافٹ اینڈ موائسٹ بنے. اچھا جو یہ باہر بازار میں ہوٹل کے اوپر جو پراٹھے ملتے ہیں میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نا اس میں تھوڑی چینی بھی شامل کرتے ہیں اور تھوڑا سا ملک دودھ بھی شامل کرتے ہیں. تو اس سے میں نے بھی کیونکہ جب میں بناتا ہوں سم ٹائم تو دودھ ڈالنے سے وہ سافٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن شوگر ان کا انٹیک نقصان دہ ہے. اگر آپ نہ کریں تو بہتر ہے, لیکن اگر آپ کو بہت فلیور میٹھا کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں ایڈ کر سکتا ہے. بالکل میدے کے ساتھ, ویٹ کے ساتھ نہیں. اچھا میدے کے ساتھ آپ اس میں شوگر ایڈ آن کر سکتے ہیں, اور اگر آپ آٹا لے رہے ہیں تو آٹے میں پھر آپ چینی نہ ڈالیں. کیونکہ بچوں کو تو جو ہے نا آج کل آپ کو پتا ہے کہ باہر کے کھانوں کا بہت جو ہے نا وہ کریز ہوتا ہے, اور جو ہے نا وہ ابھی کیونکہ رمضان چل رہے ہیں تو سحری میں اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہوٹل کے پراٹھے ہونے چاہیے, اور جو ہے نا وہ
घर के भी पराठों में अगर वही लज्जत आ जाए, वही बात आ जाए जो बाहर मिल रहे होते हैं, तो फिर क्या ही बात है। अब हम मायो सॉस प्रिपेयर करते हैं, गार्लिक मायो सॉस। जबरदस्त। ये मैंने लिया है 1 कप मायोनीज। इसका फ्लेम थोड़ा हम स्लो कर देते हैं जी। ताकि जो है ना वो हमारी चिकन भी, जी आप बताइए। 1 कप मायोनीज है, 1 कप मायोनीज, 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच सॉल्ट हमने एंड इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ठीक है। अच्छा ये कौन सा सॉस बना रहे हैं हम? गार्लिक मायो सॉस। गार्लिक मायो सॉस बना रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सॉसेस का भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर जो है ना वो रोल होता है कि जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, क्योंकि जब आप डिप करते हैं उसके अंदर तो सॉसेस का जो टेस्ट आता है ना मुंह में, तो मैं अच्छा एक हम एपिसोड रखेंगे सिर्फ सॉसेस के ऊपर ना, ठीक है, 1000 सॉसेस और ये वाले सॉसेस और वो जो महंगे सॉसेस होते हैं ना वो हम बनाएंगे। और बहुत इजी होते हैं सॉसेस, कोई इसमें वो नहीं है इशू। ठीक है, तो इशारा आ गया है। हमारे जो शहजाद भाई हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई टाइम कम है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप रिकॉल करते हैं हमारे ब्रांड के हवाले से, कश्मीर प्रीमियम गोल्ड के हवाले से एक बार दिखा दें। आज हमने अपनी रेसिपी में यूज़ किया है कश्मीर प्रीमियम गोल्ड, जो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री, और इसमें है विटामिन A, D3 एंड E, जो कि हमारे हेल्थ के लिए हैं बहुत बेनिफिशियल। ज़बरदस्त। तो अब हम ये करते हैं कि पराठे आप ले आइए, मुझे आप दे दीजिए। ये है मैदे के पराठे, नॉर्मल मैदा, नमक एंड ऑयल डाल के मैंने इसके पराठे बना लिए तो थे। अब हम इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे? सबसे पहले आप ये सॉस लगाइए, क्योंकि गार्लिक मायो है। मैं स्प्रेड करता हूँ जब तक। सबसे पहले हम गार्लिक मायो जो ये हमारे पास सॉस इन्होंने तैयार की है, ये हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। पूरे पे करना है? जी बिल्कुल। ओके जी। इसके बाद हम ये रायता ग्रीन चटनी जो है वो पुट करेंगे। ग्रीन चटनी इस तरह बनी है क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। जी जी। मैं एक क्विक रेसिपी शेयर कर दूं। योगर्ट में सिर्फ हरी मिर्चें और धनिया हमने ऐड करना है। जबरदस्त। अच्छा, और इसको ब्लेंड करना है। अब हम इसके अंदर ये चटनी लगा दें? जी ठीक है जी। थोड़ी सी मिकदार में ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने जो है वो सॉस ज़्यादा लगा दिए। अच्छा, ये अनियन आपने काटे में, ये भी स्प्रिंकल करने हैं? ये इसके ऊपर पहले ये जाएगा, अच्छा, उसके बाद अनियन। ओके, तो मेरे ख्याल में होगी ये चिकन। जी जी, हो टेस्ट करने की जरूरत है हमें? आप कर लें। नहीं, आप बताइए। आप बताइए ना, हम चेक कर लें। हो गई है? जी, तो बस फिर डालते हैं। आप कितनी क्वांटिटी इसमें डलेगी आप बताइए। बस 2 टेबल स्पून पर रोल की क्वांटिटी होती है। ओके ठीक है भाई। देख लें, अगर मेहमान ज़्यादा आ जाएं, अगर अफ्तारी में लोग ज़्यादा हो जाएं, तो 2 टेबल स्पून आपने इसको जो है वो रखना है, ताकि सब लोगों को पॉकेट बजट फ्रेंडली और सब लोग जो है वो महसूस भी हो सकें इस रेसिपी से। अब ऊपर से हम स्प्रिंकल कर डाल देंगे अनियन। ज़बरदस्त। देन इसको रोल कर। ठीक है, अब हम इसको रोल कर देते हैं ऐसे करके। अब बताइएगा मैं सही कर रहा हूँ? जी बिल्कुल। वाह। और फिर इसको देन हमने कट भी करना है? जी, कट 1/2 करना है। मैं करता हूँ। ठीक है जी। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे क्रॉस में कर लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये हमारा आ जाएगा। ओके जी, वाह। और ये आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारा रोल तैयार हो गया है। और एक और बना लेते हैं जी। ठीक है, तो हम इसको नीचे ही बना लेते हैं, नो इशू। ठीक है। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है हमारे पास, लाइए मुझे दिखाइए जल्दी से। अच्छा रिमशा, ये बताइए कि आप जब इस फील्ड में आई तो आपको किन किन मुश्किलात का, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ना अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, नहीं तुमसे नहीं होगा, यू कांट डू दिस, आप नहीं कर सकते ये वो, तो आपके साथ भी क्या इस तरह की कोई सिचुएशन आई लाइफ में जब आपने शुरू किया? तो देखिए, हर काम स्टार्ट करने से पहले फैमिली का सपोर्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे और अगर फैमिली साथ हो ना तो दुनिया के सुनने का आई डोंट थिंक कि कोई वैल्यू रहती है। बिल्कुल ऐसे तो फैमिली का सपोर्ट बहुत था, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल्स तो वैसे भी आते ही हैं सबकी लाइफ में, लेकिन मेरी लाइफ में भी आए थे, लेकिन फैमिली के सपोर्ट की वजह से मैंने सारा ओवरकम किया। बहुत आला। तो माशाल्लाह आज जिस मुकाम पे भी हैं तो आपकी फैमिली जो है वो आपके साथ सपोर्टिव है, और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हमें अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखना चाहिए कि वो जो भी ऑक्यूपेशन लेना चाहते हैं या जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि क्योंकि जब आप अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं ना अपने बच्चों के ऊपर तो वो थोड़ा सा जी व्हाई नॉट, तो वो थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार हम ये लेना चाहते हैं, हम इस तरफ इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपके बच्चों का इंटरेस्ट जिस फील्ड में, अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं आप उनको डॉक्टर बनाएं, अगर वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप उनको बिजनेसमैन बनाएं। वाओ, ये रेसिपी आ गई है ज़बरदस्त किस्म की। तो इसको भी हम कट डाउन कर लेंगे। मैं कट करता हूँ, आप जब तक एक लास्ट बार और एक हमारे ब्रांड का रिव्यू दे दें, उसके बाद हम चलेंगे एक्स्ट्रो की तरफ। हाँ जी, आज हमने अपनी रेसिपी में यूज़ किया है कश्मीर प्रीमियम गोल्ड, जो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री, और इसमें है विटामिन A, D3 एंड E। अपने किचन में ये लेकर आएँ, ये इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज इट्स वेजिटेबल ऑयल और फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़ है। ठीक हो गया जी।
تو یہ تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے جی جی تو مجھے ٹیشو چاہیے ہوگا بالکل. تھوڑا سا, کیونکہ سوس پہلے زیادہ لگائیے اس کے اندر. تھینک یو سو مچ. تو آئی ہوپ آج کا شو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کی کوئی ریسیپی ہم اس کوکنگ شو میں بنائیں تو ضرور اپنے فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے. اور رمضان کا مہینہ ہے, اگر کوئی روٹھا ہوا ہے, کوئی بچھڑا ہوا ہے تو اس مہینے کی مناسبت سے اسے منا لیں اور اس کو جو ہے نا وہ خود جائیں, کیونکہ جو پہل کرنے والا ہوتا ہے وہی جو ہے اللہ کی نظر میں افضل ہوتا ہے. آپ کو میسج دینا چاہیں گے رمشا؟ بالکل اسی نوٹ پہ ہم اپنے پروگرام کے اینڈ پہ چلیں گے انشاءاللہ. پھر کل ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کی شیف اور ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اور آصر. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. جی ناظرین محترم, اس وقت ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور انتہائی ذی وقار مہمانوں کا سلسلہ جاری ہے. کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب تھے جو کہ سربراہ ہیں پاکستان سنی تحریک کے, اور اب ہمارے ساتھ جو دو شخصیات ہیں میرے دائیں جانب موجود ہیں محترم جناب شاہ نواز جدون صاحب, PS 115 سے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ ہیں, ممبر سندھ اسمبلی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میرے بائیں جانب ایک ایسی ذی وقار شخصیت ہیں کہ جن کے لیے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کراچی شہر کے لیے بالخصوص اور بالعموم سندھ بھر کی جو سیاسی معروف اہم شخصیات ہیں ان کا اگر کوئی آپ ایک فہرست مرتب کریں اور آپ یہ دعویٰ کریں کہ ان کا نام نہیں ہے تو میں اس فہرست کو ماننے سے انکار کر دوں گا, اس لیے کہ بہت کلیدی کردار ہے اس صوبے کی سیاست میں ان کا. اور وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پورے اربن حوالے کو نمائندہ کرتے ہیں, اور پلس پھر دوسری بات یہ ایک زبان اور لسان کا عنوان رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد مجموعی طور پہ پورے پاکستان کی فلاح کے لیے انتظامی سطح پہ بانڈ کو جو ہے وہ مضمون بنا کے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور آج کی اس بزم میں جہاں گفتگو ہوگی وہیں پر رزم بھی ہوگی اور نظم بھی ہوگی, اور رزم و نظم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے منقبت کا ہدیہ بارگاہ علوی میں پیش کرنے کے لیے سید ابال حیدر نقوی. میں ابال آپ سے چاہوں گا کہ آپ کی آواز بلند ہو اور یہ آواز جو ہے وہ نماز عشق ادا کرے, اور ہم اپنی سماعتیں شامل کریں گے, آپ کے مقتدی ہوں گے. بسم اللہ. جب خدا کو پکارا واہ 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 واہ, آ گئے, کیا بات. جب علی آ گئے زندگی آ گئی, کیا بات. زندگی بندگی روشنی آ گئی, روشنی آ گئی, آ گئی, آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجل ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. موت
آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا آگہی آگہی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، تیری مسنت پہ غیروں کو بٹھلا دیا، تیری مسنت پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو علی و وسیع و ولی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ اور شعر دیکھیے گا آغا بھائی، سورہ آل عمران بھی ہے گواہ، مثل کوثر بھی ہے آل ہم کو عطا، وہ جو کہتے تھے اب تر نبی کو میرے، ان کی قسمت میں ہی اب تری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ اسی آواز کے ساتھ بتائیے کہ یہ کلام کس کا تھا، وہ نام لیجئے۔ یہ کلام قابل محترم مشہور و معروف منقبت خان، نوحہ خان، مرثیہ خان، استاد شاعر اہل بیت سبط جعفر خان صاحب کا تھا یہ کلام۔ شہید سید سبط جعفر کا یہ کلام جو آپ کے سامنے پڑھا سید ابا الحیدر نے، اسے پڑھنے کے ساتھ ہی میرے تصور میں یہ خیال آنے لگ گیا کہ کیا ہی شاندار وہ منظر تھا کہ جب میں نے یہ سوچا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور فرزند دے گا تو میں اس کا نام علی رکھوں گا، اور یہ کلام اور پلس وہ ایک روایت ہے کہ میٹھا چٹوایا جاتا ہے بچوں کو، سبط جعفر سے میں جو ہے وہ گھٹی دلواؤں گا اپنے بیٹے کو، لیکن ان کی شہادت کے باعث ایسا نہیں ہو سکا، چنانچہ میں نے اس بچے کو اذان دینے کے بعد یہ کلام بارہا سنوایا، یعنی اس کی سماعتوں میں یہ گھٹی بن کے بیٹھ گیا، اس لیے کہ حیدر کرار کا جو الفت کا معاملہ ہے وہ اگر بنیاد سے ہو تو پھر پوری زندگی وہ تدوین و تزئین بنتی ہے۔ آج ہم اس لیے بھی ان کو یاد کر رہے ہیں کہ 2-3 روز پہلے ان کا یوم تھا، جس کو ہم اپنی گفتگو مصروفیات میں کہیں کر گئے تھے اور بے انتہا ہمیں اس کا قلق تھا، تو اسے دور کرنے کے واسطے آج ہم نے سید سبط جعفر کیا۔ مہمانان اسد موجود ہیں اور علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔
रहमतें बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम जी, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं आपका मेज़बान आगा शिराजी और इनाम रमज़ान का सिलसिला है। हमारे साथ डॉक्टर सलीम हैदर साहब मौजूद हैं और शाहनवाज़ जदून साहब मौजूद हैं। इन्हीं की मौजूदगी में हमें उलमाए कराम ने भी ज्वाइन किया है। उन्होंने क्या हमें ज्वाइन किया है, हमने उनको ज्वाइन कर रखा है। वो यहाँ आकर बरकत बढ़ा देते हैं और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा सोफ़ा या हमारी कुर्सी जो है जिस पे वो आके तशरीफ़ रखते हैं, हम उस लम्हे में जब वो तशरीफ़ रखते हैं इसे मेंबर तस्वुर कर लेते हैं कि वो आगे ज़ेब मेंबर हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुसैन मसूदी साहब। अगर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं और सबसे बढ़कर ये कि यानी मजमूई तौर पर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली शख्सियत और फिर एक नुमाइंदगी इनकी जाफरी अलाइंस की भी है। आप हमेशा जब भी आते हैं आपके आने से हमें बहुत तक़वियत मिलती है। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मुईन मुजद्दिदी साहब, जिनको मैं जदीद असरी तकाज़ों से हम आहंग उलमा की फहरिस्त में शुमार करता हूँ कि जिन्होंने डिजिटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ से दारुल अफ्ता की सूरत में आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर किसी शरई अशकाल के लिए फ़तवा ले सकते हैं, जिस पर हम इनके शुक्रगुजार भी हैं कि इतनी बड़ी इन्होंने दीन की खिदमत की है। आपका बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। और अब जबकि उलमा भी मौजूद हैं और हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, तो उलमा की इजाज़त से इस बात को मैं मुकम्मल कर लूँ जहाँ जिस मरहले पे मैं मौजूद था। डॉक्टर सलीम हैदर साहब, उस तंजीम के बानियों में आपका शुमार है जिस नौजवान तंजीम यानी APMSO के बतन से MQM पैदा हुई है। बिल्कुल ऐसे। अब मैं आपसे ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि आप क्या कहेंगे कि आज उस माँ का किरदार क्या है जिसका नाम APMSO है, और उस औलाद का किरदार क्या है जिसका नाम MQM है, और आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए था जिसका आपको कलक रह गया है? बहुत शुक्रिया। देखिए, APMSO जिन मकासद के लिए बनाई गई थी उसमें उस वक्त कराची के अंदर और सिंध के अंदर ऐसी तंजीम मौजूद नहीं थी जो यहाँ के जो लोकल मसाइल थे उनको उजागर कर सके। और बिलखुसूस 1970 में जो पाकिस्तान जिस सानहे से गुज़रा था मशरक़ी पाकिस्तान का, उसके नतीजे में एक पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली आ गई थी। पाकिस्तान तकसीम हो गया था और शदीद, और उसके नतीजे में यहाँ पर एक हुकूमत जो बनी थी पीपल्स पार्टी की, भुट्टो साहब जो हैं वो, तो उसके सिंध जहाँ हमारी अक्सरियत में हम लोग रहते हैं वहाँ पर ऐसे इक़दामात उठाए गए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई कि अवाम में और शहर में बड़ा रिएक्शन था। तो उस रिएक्शन के अंदर उन मसाइल को उजागर करने के लिए नौजवानों ने कोई 12-13 लोग थे जिन्होंने बैठ के आल पाकिस्तान महाजिर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये जो आगे का नक्शा है, बाद में मुत्तहदा महाजिर कौमी मूवमेंट, महाजिर इत्तेहाद तहरीक, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, ये 1978 में ये कोई नक्शा हमारे सामने नहीं था। ये हालात का जबर था कि जिसके अंदर तब्दीलियाँ आती रहीं। अब उसमें जो दूसरी तंजीम बनी, उन्होंने इब्तिदा ही में APMSO के जो बुनियादी नुकात थे उनको तब्दील करके, यानी उनसे रूगर्दानी की और उनको तब्दील करके नए उसूल ले लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, जो पहला ही इख्तिदार में जब 87 में आए तो 84 में ये तंजीमें बनी। जब पहली दफ़ा इख्तिदार में आए तो आप देखिए बेनज़ीर गवर्नमेंट से 88 में जो मुआहिदा हुआ है 54 नुकाती जी, उसके अंदर वो जो इब्तिदा के हमारे 4-5 मुतालबात थे उनका नंबर 50 के बाद आता है जी, और 50 तक ऐसे फरोई मुतालबात हैं जो उन्होंने पैदा कर लिए थे नए मुतालबात, और असल जो तहरीक थी उसको। अच्छा, मैं एक लफ्ज़ का मज़ा ले रहा हूँ। आपने जब फ़िरूई कहा तो मैं उलमा की मौजूदगी में ये फ़िरूई और उसूली मौक़िफ़ की बात पर मैं लज़्ज़त ले रहा हूँ। मैं ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे कि मौजूदा सूरत हाल में जिस जगह हम खड़े हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि इंतज़ामी एतबार से कराची को सूबे का दर्जा देना बहुत सारी मज़ीद सूबों की जो है वो तश्कील का जो है वो रास्ता बना देगा? नहीं, इसको इस तरह लीजिए कि सिर्फ कराची की इंतज़ामी तकसीम का मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो गया है,
خصوصاً وفاقی سطح پہ. دیکھیے اس ملک میں سارے تجربات ہوتے رہے ہیں. جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کے بانی نے جو کراچی کو کبھی فیڈرل ٹیریٹری قرار دیا تھا اور یہ دارالخلافہ اور یہی دارالخلافہ بھی تھا, اور اس کے پیسے دیے گئے تھے سندھ حکومت کو. حیدرآباد اپنا وہ لے گئے تھے دارالخلافہ, حیدرآباد میں اس کی بلڈنگیں بنانی شروع کر, اس کے لیے پیسہ دیا تھا وفاقی حکومت نے. اور یہ جو سندھ اسمبلی ہے یہ پاکستان اسمبلی تھی, قائد اعظم اور لیاقت علی خان اس میں بیٹھتے تھے. تو یہ جو فیڈرل اور صرف 47 سے لے کے 4 اپریل 1969 تک کراچی فیڈرل ٹیریٹری تھا. جی, کراچی کا انتظام ایک ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں ہوتا تھا. یعنی آپ واضح کر رہے ہیں کہ جو پہلی شکل ہے کراچی شہر کی وہ کسی صوبے کے ماتحت نہیں ہے, وہ ایک وفاقی شکل تھی. اور وہی کراچی کا گولڈن پیریڈ ہے, وہی کراچی کی ترقی اور تعمیر کا پیریڈ ہے. اس کے بعد سے کراچی کا ڈیکلائن ہوا ہے, کراچی کی تباہی ہوئی ہے. اچھا, وہ 4 اپریل 1969 کو بھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ ایک یحییٰ خان کی مارشاء اللہ آرڈیننس کے نتیجے میں ہوا ہے. 2 فیصلے ہوئے تھے. ایک ہوا تھا کہ بھاولپور کو جو ریاست الگ کام کرتی تھی اس کو پنجاب میں ضم کیا گیا تھا. دوسرا فیصلہ تھا کراچی کو سندھ میں ضم کرنے کا. اس فیصلے کے لیے ہم سندھ کی اس وقت بات کر رہے ہیں, عوام سے کوئی رائے نہیں لی گئی تھی, کسی اسمبلی نے پاس نہیں کیا تھا, اس اسمبلی کا تو وجود ہی نہیں تھا, کوئی ریفرینڈم کا راستہ نہیں اختیار کیا گیا تھا, اور کراچی کو کراچی والوں کی مرضی کے برخلاف سندھ صوبے کے اندر شامل کر دیا. اور اس کے نتیجے میں 69 کے بعد جب 70 کے الیکشن ہوئے اور پہلی حکومت پیپلز پارٹی کی آئی تو ہم کراچی والوں کو وہ تجربہ ہوا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے تعلیم کے, روزگار کے, ہماری انڈسٹریز, ہماری فیکٹریاں, ہمارے اسکول, ہماری انشورنس کمپنیاں, ہماری شپنگ کمپنیاں, وہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی کی حکومت نے نیشنلائز کر لیے, وہ قومی علی کراچی کو تباہ و برباد کر دیا. آج ہم جو رو رہے ہیں کہ کراچی پاکستان میں معاشی تباہی ہے, وہ کراچی کی تباہی سے شروع ہوئی ہے. اور جب یہ درست بھی ہو سکتی ہے, جب تک کراچی کو ریبلڈ نہیں کیا جائے گا. تو ہم کہتے ہیں اس کو, ہم بڑے صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کو اس وقت شدید قسم کے ریفارمز کی ضرورت ہے, پاکستان کو دوبارہ سے آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خوشی ہے کہ ابھی حال ہی میں ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی, اور خود جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی 2 دفعہ کراچی کے تاجروں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ہم اس نظام میں خود کو غلام محسوس کرتے ہیں, کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بحال کیا جائے یا اس کو صوبے کا درجہ دے دیا جائے. ہم دونوں چیزوں کے اوپر, میں اس کو شروع سے پلیٹ کر رہا ہوں, ہم کسی بھی صورت میں جو موجودہ سسٹم ہے جس میں ہماری ترقی, تعمیر, ہماری کراچی کی تباہی بربادی, کراچی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا گوٹھ بن گیا ہے. کراچی دنیا کا سب سے بڑا گوٹھ بن گیا ہے جس کو کہ پیرس بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے کراچی کے سلسلے کے اندر ہمارا کہنا, یہ باقی پاکستان کو بھی کرو, آج بلوچستان میں جو معاملات ہیں اگر بلوچستان کی ایڈمنسٹریٹو تقسیم ہو جائے تو یہ بلوچستان کے اندر جو زہر پھیل رہا ہے اس میں بہتری آئے گی. اچھا, میں ایک گزارش اور آپ سے کروں گا کہ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ صوبے کی ڈیمانڈ یا طلب کو ایسے تصور کیا جاتا ہے جیسے علیحدہ وطن مانگا جا رہا ہے, اس سے کہیں مدغم تو نہیں کر دیا جاتا؟ کچھ بھی دیکھیں, یہ جو ہوتا ہے نا, یہ صرف پروپیگنڈے ہوتے ہیں. یہ صرف ایک, دیکھیے مجھے اپنی شعوری عمر بھی یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ لائف سے آگے نکلا, اس سندھ میں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ گلی گلی لکھا ہوا تھا پنو عاقل چھاؤنی نہ منظور, پنو عاقل چھاؤنی نہ کھپے. آج الحمدللہ پنو عاقل چھاؤنی بھی ہے, سب سے بڑی چھاؤنی ہے, اور پنو عاقل چھاؤنی کی وجہ سے سندھ میں ایک اسٹیبلائزیشن آئی. اور جب پنو عاقل چھاؤنی کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا تو اس پنو عاقل چھاؤنی کی تعمیر کے 80% ٹھیکے جو ہیں وہ پلیجو صاحب کے بھائی حمزہ خان پلیجو نے لیے. اندر کی صورتحال یہ تو ہے. اگر کراچی کو ایڈمنسٹریٹو ڈویژن بنانے کا جب فیصلہ ہو جائے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ہے یہ سارا کراچی کس طریقے سے ترقی کرے گا اور پاکستان بھی آگے بڑھے گا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں قبلہ علامہ حسین مسعودی صاحب, آپ سے یقیناً آپ کا ایک کمٹمنٹ تھا جہاں سے آپ یہاں پہنچے, آگے پھر ایک اور کمٹمنٹ ہے. بس میں چاہوں گا کہ آپ سے وہ جلا مل جائے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے سے پہلے ہم ایک کلام سن رہے تھے اور استاد سبت جعفر کا کہ
جب خدا کو پکارا علی آ گئے اور علی آ گئے تو زندگی آ گئی. کیا کہیں گے کہ خدا کو پکارنے اور علی کو پکارنے میں مماثلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کو بہت مختصر کر دوں گا. میں تو اللہ کے گھر گیا پکارنے کی، آپ بات کر رہے تھے جعفر صاحب کہ اللہ کو پکارا علی آ گئے. میں اللہ کے گھر گیا، دستک دی، علی نکل آئے. واہ واہ، کیا بات ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا مولانا آپ نے؟ تو میں تو اللہ کے گھر گیا جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں. اب علامہ طاہر القادری صاحب کا ایک کوٹیشن میں کوٹ کر دوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ حضرت علی مشکل کشا جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں کیسے پیدا ہوئے. یہ مسئلہ میرے پاس حل نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. میں بہت پریشان تھا کہ خانہ کعبہ میں حضرت علی کی ولادت، لیکن جب شادی ہوئی ان کی اور بنت رسول سے یعنی رسول اللہ کے گھر میں حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی تو پھر میرے لیے مسئلہ بالکل آسان ہو گیا اور حل ہو گیا. وہ حل کیا ہو گیا؟ کہ حل یہ ہو گیا کہ اگر بیٹی رسول اللہ کے گھر کی ہو تو پھر لڑکا کم از کم اللہ کے گھر کا تو ہونا ہی چاہیے. تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی وہاں سے کیوں ولادت ہوئی. اور ایک اور بہت اچھی بات میں کہہ دوں کہ خود شعراء نے بڑے آسانی سے اس کو سمجھا دیا کہ کثیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. اور اگر حضرت علی کی تعریف بہت مختصر مجھ سے پوچھیں گے آپ کہ مولانا بس ایک لائن میں آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ نکلنا ہے تو ایک جملے میں بتا دیجئے حضرت علی کی تعریف، تو میں یہ جملہ کہتا ہوا چلا جاؤں گا کہ بھائی میں کیا کروں. کسی کا حسب نسب دیکھتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، کسی کی ہسٹری لکھیں، بایوگرافی لکھیں تو اس کا حسب نسب دیکھتے ہیں. علی کا حسب نسب کیا دیکھنا ہے؟ رسول کو دیکھ لو، جو نسب ان کا ہے وہی ان کا ہے، تو بات ختم ہو جائے گی. اس کے بعد دوسری بات دیکھنی ہے تو جناب کہاں سے آمد ہوئی، تو اللہ کا گھر ہے. بھائی واہ. اچھا بھائی تو چلیے آنا تو حضرت اللہ کا گھر ہو گیا. گئے کہاں سے؟ اللہ کا گھر. کہا مولانا اب اتنا بھی بتا دیجیے. جب آنا اور جانا آپ نے بتا دیا. میں نے کہا بھائی بس اتنا ہی ہے کہ اللہ کے گھر سے آئے، اللہ کے گھر سے چلے گئے. کیا بات. کہا درمیان. میں نے کہا درمیان کا کیا پوچھتے؟ رسول اللہ کا گھر. بھائی واہ 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 واہ. علی اس سے باہر نہیں ہے. کیا بات. علی اس سے باہر نہیں ہے. کیا بات. یا اللہ کے گھر میں ڈھونڈو علی کو یا رسول اللہ کے گھر میں ڈھونڈو. اس سے باہر اگر علی کو ڈھونڈو گے تو علی نہیں ملیں گے. اور اس کی کیا وجہ؟ بہرحال بات تو بہت طولانی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اس وقت ایام اعتکاف بھی آتے ہیں اور آخری عشرہ بھی ہے، اور حضرت علی کی شان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ میں کہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے کیا فرمایا؟ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. اب آخری عشرہ کیا ہے؟ قرآن سے متعلق ہے. تو یہ کیسے ہو جائے کہ علی قرآن کے ساتھ ہو، قرآن علی کے ساتھ ہو، اور آخری عشرہ ہو قرآن کا ذکر ہو اور علی کا ذکر نہ ہو؟ تو خدا نے اس شہادت کو رکھ دیا. کہ یہ شہادت کیا ہے؟ تو بس میں تو صرف اتنا ہی سمجھا رہا تھا کہ جی ہاں یہ آخری عشرہ اگر کیا ہے قرآن سے منسوب ہے تو پھر حضرت علی اکثر جنگوں میں فتوحات ہو جاتی تھی ہیں. اور ایک بہرحال بات اعتکاف کی بھی آ جائے گی ایک جملے میں اگر موقع ہوا تو، کہ وہ ہر جنگ میں حضرت علی جو ہے وہ فتوحات لے کر کے واپس لوٹتے تھے. اللہ ان کے ہاتھ میں نصرت رکھ رہا ہے. جب واپس سارے مسلمان خوش ہو رہے ہیں، صاحب خوش ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت علی کو دیکھا تو رسول اللہ نے ان کی آنکھوں میں آنسو ہے. علی سب خوش ہو رہے ہیں، یہ آپ کیوں غمزدہ ہیں، مغموم کیوں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں تو شہادت کے لیے گیا تھا، اللہ نے غازی بنا کے لوٹا دیا. لقاء اللہ شہادت کیا ہے؟ لقاء اللہ. کیا بات ہے. تو بس میں تو اس کے لیے گیا تھا، اللہ نے مجھے غازی بنا کے لوٹا دیا. تو پھر وہاں پہ رسول اللہ نے سند دی، علی تمہیں وہ شہادت نصیب ہوگی کہ جو کسی کو وہ میسر نہیں ہے. اس کی وجوہات ہے. علی کی جو یہ ضربت ہے اور یہ جگہ اور یہ مقام، یہ کمال شہادت میں سے کہا جا سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تمہاری داڑھی یہ تمہارے خون سے خضاب ہوگی، یعنی تمہارے سر پہ ضرب لگے گی اور تم شہید ہوگے. بہرحال وہ وقت آ گیا، اور پھر بس میں تو صرف اتنا سمجھا رہا تھا کہ جی ہاں جب وہ وقت آیا تو اب خدا نے شاید پوچھا ہو. بہرحال یہ رب اور ان کا رابطہ ہوتا ہے، ہم اور آپ اس میں بیچ میں ایک انسان کا، بندے کا رب سے اپنا رابطہ ہے. تو شہادت کیسی ملی؟ تو بس شہادت حضرت علی کی وہ ہے
کہ افضل مہینہ چاہیے علی کو. کیا بات. مہینہ کون سا چاہیے؟ افضل. سید الشعور کا رمضان تمہیں دے دیا علی. پہلا انتخاب ہو گیا. انتخاب ہو گیا کہ اچھا تو اب ذرا بتاؤ کہ دن کون سے چاہیے رمضان میں؟ کہا پہلا عشرہ تو رحمت کا ہے، پھر مغفرت کا ہے، پھر نجات کا ہے، اور پھر کیا ہے؟ شب قدر ہو. واہ واہ. تو مجھے تو آخری عشرہ چاہیے. کیا بات. آخری عشرہ بھی دے دیا. کہ شبائے قدر چاہیے، طاق والی چاہیے. کہ طاق دیا. واہ واہ واہ. طاق بھی آپ کو دے دی. اللہ اکبر. اچھا پھر کیا چاہیے؟ اور کہا میں تو ساری زندگی کیا ہے جنگ میں رہا ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تیرا گھر چاہتا ہوں. کہا اپنا گھر بھی دے دیا. کیا بات. کہا اور بولو. کہا میں حربی ہوں. ٹھیک. میں حربی ہوں، میں جنگ میں جاتا تھا شہادت کے لیے. کہا محراب چاہیے. بھائی واہ. کہا حربی کو تو محراب ہی چاہیے. یہ محراب بھی آپ کے حوالے کر دی. بھائی واہ. کہا اور بولو محراب میں کیا کرو گے؟ کہا جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھ سے بات کروں تو میں نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. کیا بات. ہیں، اور جب تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت قرآن پڑھتا ہوں. تو بس میں تو اس حالت میں آنا چاہتا ہوں کہ ہم کلام ہوں. واہ 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 واہ. کہا نماز لے لو. نماز کہا کون سی؟ کہا نماز میں بھی سب سے بفضیلت نماز یہ عصر کو کہا گیا یا فجر کو کہا گیا. فجر کی نماز دے دی. اچھا فجر کی نماز؟ ہاں فجر کی نماز. کہا اس کے بعد کیا؟ قیام. کہا قیام سے اچھا رکوع ہے. واہ واہ واہ. کہا رکوع؟ کہا رکوع سے اچھا سجدہ ہے. کیا کہہ. جب پیشانی تیری بارگاہ میں ہو اور اس وقت ضرب لگے تو پھر کیا ہے؟ یہ کوئی لطف کی بات ہوگی اور حالت سجدہ ہو. اور ابن ملجم کے لیے ایک جملہ کہا گیا کہ وہ اس نے پوچھا گیا تھا اس سے کہ تم کس وقت علی پہ وار کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کوئی حالت نہیں، علی پہ وار نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وحشی، وہ احد کا میدان، جی، وہ حضرت حمزہ، وہ ان کی شہادت اور وحشی کا نیزہ مارنا، وہ اس وقت پہلے اس کو ٹارگیٹ دیا گیا تھا کہ علی کو مارو. جی. اور حضرت علی جوان تھے اور وہ چچا تھے، بزرگوار تھے. تو اس نے کہا علی میں اتنی پھرتی ہے جنگ کی وقت میں کہ نہ کوئی نیزہ، نہ کوئی تیر، نہ کوئی بھالا ان کو پکڑ نہیں سکتا ہے. اتنی پھرتی ہوتی ہے ان کی جنگوں کی. یہ ان کی ایک یعنی خوبی وہ بتا رہا ہے، دشمن بتا رہا ہے. تو ابن ملجم نے بھی کیا کہا تھا کہ علی کو کہیں وار نہیں کیا جا سکتا. اگر ہو سکتا ہے تو جب علی سجدے میں ہوں، رب کی بارگاہ میں ہوں، لقاء اللہ کی منزل پر ہوں، ان کا اور رب کا رابطہ ہو، تو پھر مجھے بس کہہ لینے دیجئے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی نے مسجد میں دیکھا کہ علی سجدے میں گئے اور بالکل ساکت ہے، جیسے سانس ہی نہ آ رہی ہو، اس طرح سے سجدے کی حالت میں. تو بہرحال سلمان فارسی گھبرائے ہوئے گھر پر آئے، دخل الباب کیا، آواز آئی اندر سے، کون؟ کہ شہزادی غلام سلمان حاضر ہوا. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ میں نے علی کو مسجد میں دیکھا ہے اور اس حالت میں دیکھا ہے کہ جیسے لکڑی، جیسے لکڑی، یعنی لکڑی کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا بات. جیسے لکڑی ایسے وہ سجدے میں ہے. تو اندر سے آواز ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ تو علی کے معمولات میں سے ہے. کیا بات ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں، جاؤ، جب وہاں کا ہے وہ جب آنا ہوگا آ جائے کہ آپ اپنا کام کیجیے. کیا بات. یعنی یہ چیزیں خدا سے کس طرح سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھنا چاہیے، یہ سلیقہ. وہ کہنا بھی بچے نے کہ ہے زندگی آ گئی، بندگی آ گئی. تو میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، تمہاری زندگی یہ دنیا میں خدا نے بھیجا کس لیے ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی. واہ واہ واہ. بے بندگی زندگی شرمندگی. واہ 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 واہ. علی کی خوبی یہ ہے کہ پوری زندگی میں کہیں علی کے لیے شرمندگی کا لفظ نہیں ہے. کیا بات. اور حضرت علی کی ایک خوبیوں میں یہ بھی بہرحال تاریخ کا نچوڑ ہی دے رہا ہوں میں کہ حضرت علی کی ایک، مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے کہ حضرت علی کی تعریف بیان کیجئے رسول اللہ کے زمانے میں، جی، تو رسول اللہ کے زمانے میں مجھے سب سے کم گو شخصیت، واہ 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 واہ، سب سے کم گو شخصیت حضرت علی کی. کیا بات. اور کیسے
کہ ولادت سے سائے کی طرح رسول کے ساتھ رہے، کہاں تک کہ جب رسول کو لحد میں اتار دیا۔ اللہ، لیکن گویائی میں خاموشی ہے، بھائی واہ، اور قادر الکلام بھی ہے، فصیح بھی ہے، کلام بلیغ بھی تو ہے، پھر ابھی ادھر تو بات، وہ تو پھر رسول کے باوجود بعد اس کی کی زندگی، خاموشی ہے، باوجود اس کی خاموشی۔ اور خاموشی کیا ہے؟ اور صرف اگر گفتگو ملی ہے تو رسول نے آواز دی، جب آواز دی، جہاں آواز دی، گھر کے اندر آواز دی، پہاڑ پر آواز دی، زمین پر آواز دی، جہاں آواز دی، دن کے اجالے میں آواز دی، رات کی تاریکی میں آواز دی، جب رسول کی آواز آئی تو ادھر سے جواب آیا لبیک یا رسول۔ کیا بات ہے قبلہ، میں آپ کی اس بات کو صرف اس انداز میں دہرا دوں کہ حسین مسعودی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سارا بیان جو ابھی آپ نے سنا وہ اس انداز میں تھا کہ آپ کو نشان مل رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب توحید کا وکیل ہے، آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور توحید کا تعارف بن کے اترا ہے۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ کی موجودگی میں قبلہ علامہ یار محمد شاہ صاحب کا ایک جملہ کہوں گا، آپ کو رخصت کروں گا اور وقفے پہ جاؤں گا۔ علامہ یار محمد شاہ صاحب نے کہا تھا، میں نے اپنی کل حیات کی ریسرچ میں، تحقیق میں یہ پایا کہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن دو کمزوریاں میں نے دیکھی ہیں جو میں نے علی کی ذات میں دیکھی ہیں۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ علی کی دو کمزوریاں ہیں، اولاً خدا سے ڈرتا تھا، دوئم محمد رسول اللہ سے چھوٹا تھا، باقی وہ مکمل طور پر ہر عیب سے پاک تھا۔ بس میں یہ جو دو وہ چیزیں جملہ مکمل کر دوں کہ حضرت علی کی 3 لفظوں میں تعریف رسول کے زمانے میں وہ یہی ہے کہ جب پکارا رسول نے حاضر، حاضر، واہ واہ، علی یہ کام کیجئے۔ اب وہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، بہت سارے کام ہیں، پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس سے۔ علی اب آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اچھا سرکار، بس آمنا و صدقنا، رسول سے چھوٹے، اچھا سرکار، کیا بات، اچھا سرکار، اور چلے گئے۔ اور اب اصحاب پریشان ہیں، مارکا ایسا مشکل ہے کہ جو جائے گا وہ واپس آنے کے امکان نہیں ہے، اور یہ علی آئیں گے نہیں۔ تو اب سوچئے کہ کیا منزل ذہن میں گھوم رہی ہے، منظر کیا گھوم رہا ہے کہ سامنے 100 پہلوانوں والا، کیسے وہ جنات کا معاملہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اتنے واقعات ہیں تاریخ میں۔ یہ علی واپس تو نہیں آنے کے، اور یہ آئیں گے بھی نہیں، کیونکہ مارکا اتنا سخت ہے، آئیں گے بھی نہیں، یا تو جان دے دیں گے یا جان لے لیں گے، بھائی واہ، یا موت پہ جا پڑیں گے یا موت کو کھینچ کے لے آئیں گے۔ کیا بات ہے، وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے احد کے میدان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، کہ آواز میں نے بھی سنی تھی کہ محمد رسول اللہ قتل ہوئے، لیکن یہ سننے کے بعد میرا ایکسپریشن یہ تھا کہ اگر وہ نہیں تو پھر رسول نے پوچھا، رسول نے پوچھا ہے علی کہ یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد واپس؟ یہ علی کے پاس یہ راستہ نہیں، واپسی کا راستہ نہیں ہے، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ تو وہ دوسرا مرحلہ 3 لفظ ملتے ہیں، جی سرکار، اچھا سرکار، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، ہو گیا سرکار، لیجئے سرکار۔ بس یہ ہے علی، واہ واہ واہ، بس یہ ہے میرے رسول کے سامنے، کیا بات ہے، حاضر سرکار، اچھا سرکار، لیجئے سرکار، اور مجھے اجازت دیجئے سرکار۔ کیا بات ہے، آپ سلامت رہیے، بہت بہت شکریہ حسین مسعودی صاحب۔ یہاں لیتے ہیں ایک مختصر وقفہ، اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے میرا ساتھی میزبان آغا حسن شاید پھر دوبارہ میری گود میں آ کے بیٹھ جائے، اور جب وہ کبھی سیٹ پر آ کر اس طرح گود میں بیٹھ جاتا ہے تو میں اسے سنت نبوی شمار کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے آل اور اولاد کے لیے ایسے ہی بائیں کھلی رکھتے تھے۔ رسول اللہ کا قول بھی یہی ہے، حضرت علی جملہ کہتے ہیں کہ یہ 7 سال تک بادشاہ سلامت ہے اور آپ ان کے غلام ہیں۔ جی، یہ آقا ہیں ہمارے، اللہ کا احسان جاری ہے اور انعام رمضان جاری ہے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا،
रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। जी नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं मुफ्ती मोइन मुजद्दिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद अबाल हैदर नकवी मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर सलीम हैदर साहब मौजूद हैं और हमारे जदून साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई मेंबर हैं सिंध असम्बली के। आपको हम यकीनन गुफ्तगू में शामिल करेंगे, लेकिन एक कलाम है जो मैं चाहूँगा कि एक हमारी नन्ही सना खां हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब से एक कलाम एक अंतरा पेश कर रही हैं बारगाह में, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और वो पंजाबी ज़बान में है और कैसे खूबसूरती से ये पंजाबी के लफ्ज़ अदा कर रही हैं, वो ज़रा सुनिएगा। बिस्मिल्लाह। वलीदा पढ़ना कसीदा, हक दे वलीदा सारे लगाओ, मिलकर लगाओ नारा अलीदा पढ़ना कसीदा। अली मौला 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 अली मौला। एक आम बोले एक खास बोले, एक आम बोले एक खास बोले, उजड़ा खास बोले उजड़ा खास बोले ज़हरा दलाल, उजड़ा खास बोले सैयदा दलाल। उन्हें ज़ेद चढ़ कर कुरान सुनाया, ने ज़ेद चढ़ कर कुरान सुनाया, सबनू पढ़ाया सबनू पढ़ाया, कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा। अली मौला 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 अली मौला। ये आवाज़ जो आपने सुनी ये 5वीं जमात की तालिबा हैं और कितने ज़ौक़ व शौक़ से जो है ये मनक़बत और नात पढ़ती हैं। दूसरी मरतबा हमारी ट्रांसमिशन में आई हैं और ऐसे वो तमाम बच्चे जो टैलेंटेड हैं, चाहे वो हमारे बच्चों के सेगमेंट में आ रहे हैं और फिर ये पहली स्टेज है जहाँ से वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और इसी तरह वो सना की इस पूरे सफ़र में उस सतह पर पहुँचते हैं, फिर सैयद अबाल हैदर की तरह बुलंद आवाज़ से जो है वो मनक़बत और सलाम और नात को जो है वो पेश करते हैं बारगाह रिसालत माब में और मोहम्मद व आले मोहम्मद में। मैं चाहूँगा डॉक्टर सलीम हैदर साहब आपका शुक्रिया अदा करने से पहले एक पैगामी जो है वो सूरत आ जाए, क्या कहेंगे आवाम को, वो इस सारी सूरत हाल में क्या करे, एक नसीहत, और फिर उसके बाद क्या कमज़ोरी है हुकूमती सतह पे कि जिसको बेहतर किया जा सकता है मुख्तसरन। देखिए आवाम तो बिल्कुल मुंतज़िर हैं कि इस मुल्क में कोई बड़ी इंतज़ामी तब्दीली हो, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो मुक़तदरा है वो जो हालत इस वक्त मुल्क की हो रही है उसका एहसास करे जी। और इसके लिए जो मेरी नसीहत का आपने कहा, बिल्कुल मैं इसके लिए रेफ़र करता हूँ एक बड़े मलेशिया के हज़रत जो वज़ीर आज़म थे, अभी इंतकाल हुआ है जिनका, महातिर मोहम्मद, बड़े दानिश्वर थे। उन्होंने मलेशिया को एक तबाह हाल मलेशिया को बना दिया। तो वो जब पिछली दफ़ा पाकिस्तान आखिरी मरतबा आए थे तो उनका एक इंटरव्यू आया, तो उनसे वो सवाल किया गया था कि आपका मलेशिया इतना तबाह हो गया था और आपने फिर उसको कैसे दोबारा रोड टू सक्सेस पे जाके। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने अपने बुज़ुर्गों से ये सुना है कि जिस मुकाम पर आपको ये एहसास हो कि आप रास्ता भटक गए हैं जी, तो आपको उस मुकाम पे खड़े होकर अब रास्ते की तलाश नहीं करनी है, आपने कुछ देर वापसी का सफ़र करना है। अच्छा। और उस मुकाम तक जाना होगा जहाँ से रास्ता भटके हैं। क्या बात है। तो मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बाद ऐसी गलतियां हो गई हैं, इज्तिमाई गलतियां हो गई हैं। पाकिस्तान की मुक़तदरा को कुछ देर वापसी का सफ़र करना होगा, इसकी सफ़ें दुरुस्त करनी होंगी, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क दोबारा तामीर। दाना का कहना है कि सिक्का अगर खो जाए
تو تلاش وہیں کیا جاتا ہے جہاں کھویا تھا. آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. میں مفتی معین مجددی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یہ جو کیفیت ہے, جو بچے بھی آج جو ہے وہ مولا کی منقبت پڑھ رہے ہیں, اور ہم اس یوم میں موجود ہیں کہ کل یوم شہادت ہے, اور گزشتہ کل ہم نے ضربت کے عنوان سے بہت گفتگو کی. میں چاہوں گا سیرت علی المرتضیٰ کو عنوان بنا کر, جس طرح بھی ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب بات کر رہے تھے, ہمیں کیا ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں اور مجموعی طور پہ پورے ملک میں بہتری آ جائے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ذات علی سے ملتی ہیں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بڑا خوبصورت اور حسب حال آپ کا سمجھ ہے. پہلے مجھے کھیل یاد آ رہے ہیں, ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ بہت بڑا دن ہے, کہتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین. واہ, مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین, ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام, اور شیر شمشیر زن. واہ, شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن, پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے, دست قدرت پہ لاکھوں, پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. تو اتنی بڑی شخصیت, تو اس کا جس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو وہ ہمیں اصلاح کے لیے اور اس سمے چلنے کے لیے بہت سے راستے ملتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو دور خلافت ہے بڑا 4.5 سال کا ہے. اگر دیکھیں کس قدر ان کو اس معاملات میں رہے کہ وہ مسلسل جد و جہد کے رہے حکومت قائم کرنے کے شورش ہے, جنگیں ہیں, لیکن اس کے اندر ان کا ایک کردار جو ہے استقامت جی اور صبر, اور جو اپنے جو مخالف ہیں ان کو بالکل فہم کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا. یہ 3 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, اور یہی 3 چیزیں اگر آج کے حکمرانوں میں اور آج کے سیاستدانوں میں اور ہمارے جو نظام کو چلانے والے ہیں اس چیز کو سمجھ جائیں کہ جس جگہ جہاں پہ حق ہے اس کو وہ دے دیا جائے, جس کی جو حدود ہے اس میں حدود میں رہے, اگر کوئی مشکل پریشانی آ رہی ہے تو صبر کر لے اور استقامت اللہ پہ قائم ہو جائے. کیا بات, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ حضرت علی کی پرتوں ہوتے ہوئے ہم علی کی مستقیم کے اوپر ہم چلتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کامیابی کی طرف آ سکتے ہیں جس کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی تھی. کیا بات ہے. آپ نے جو سیرت کی بات کی اور پھر آپ نے کہا کہ اس انداز میں, تو مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ قول عالی شان یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی, کفر کی چل سکتی ہے. عدل لازم ہے لیکن ایمان لازم نہیں ہے حکومت چلانے کے لیے. کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ با ایمان حکومت ہوگی تو ہی آپ کی حکومت چل پائے گی. عدل لازم ہے, اور عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ انصاف ہو, اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے ہمارے دوست شاہ نواز جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں. کیا کہیں گے کہ اس فورم پر آ کر آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں تو انصاف طلب کرنے پہ انصاف مل جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے بات کی کہ مجھ سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے اور ان کی گفتگو بھی میں سن رہا تھا کہ ناانصافیاں تو بہت ہیں. مثلا یہ کہ آج یہاں تک یعنی 77 سال میں ملک کو بنے ہوئے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچے, اور آج بھی ہم پانی کے لیے ترس رہے ہیں. آج بھی صحت کی بنیادی سہولیات نہیں ہے. آج بھی ہمارے اسکول میں چلے جائیں تو وہاں بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے ایون کہ ٹوائلٹ نہیں ہے. یہ جو طبقہ جو ہمارے اوپر مسلط یعنی 77 سالوں میں یہی مخصوص لوگ ہیں کہ جو گورنمنٹ کرتے آ رہے ہیں, یہی لوگ ہیں کہ بھائی لیکن ان کی زندگیاں میں تبدیلی آ گئی لیکن عوام کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. مطلب کہ کراچی کی بات ابھی ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے, میں بھی ظاہر ہے میں کراچی کا بچہ ہوں اور مجھے جو عزت ملی یہیں کراچی سے ملی ہے. کراچی کے ساتھ اتنا یعنی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, اور اسمبلی کے فلور پہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شہر جو فیڈرل کو 90% ٹیکس دیتا ہے, 65% اور صوبے کو 90%, لیکن بجٹ میں پورے کراچی کے لیے 10 یا 12 ارب روپے رکھے جاتے ہیں. اور اگر قطع کلامی معاف ہو تو
آپ کے تو اس دفعہ کے بجٹ میں تو ایک ایلوکیشن کچھ بھی نہیں, اس مرتبہ تو کچھ بھی نہیں, وہی اسی پہ آ رہا ہوں کہ پچھلی مرتبہ پھر بھی 10-12 ارب روپے رکھے تھے, اس مرتبہ کچھ بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو نفرتیں بڑھتی ہیں, جو احساس محرومی بڑھتی ہے, اس سے بڑھتی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں, آج بلوچستان کے نوجوانوں نے اگر بندوق اٹھائی ہیں اور انہوں نے دوسرا راستہ کیا, لیکن وہاں کے وسائل پہ بھی قبضہ ہوا ہے, وہاں کے وسائل کو بھی لوٹا جا رہا ہے, وہاں کے جو بچہ ہے اس کو کوئی ایجوکیشن کی سہولیات نہیں ہے, وہاں کے غریب کو صحت کی سہولیات نہیں ہے, یعنی پینے کا پانی نہیں ہے. بلوچستان میں ایسے ایسے گاؤں ہیں کہ جو تقریباً 20-20 کلومیٹر جا کے کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتے ہیں. تو بات ہے کہ وہاں پر گیس بھی ہے, وہاں پر یعنی ہر وہ چیز وہ ہے, ہر چیز وہ دی ہے. بالخصوص و بالعموم پاکستان کو کسی چیز کا آغاز بھائی یہی ہر چیز دی ہے, لیکن یہ کہ صحیح حکمران نہیں ملے. جو بھی آیا اس نے اپنے لیے سوچا, اپنے بچوں کے لیے سوچا, لیکن قوم کے بچوں کے لیے نہیں سوچا. تو بات یہ ہے کہ آج ہماری 3.5 سالہ دور, عمران خان صاحب فرسٹ ٹائم گورنمنٹ میں آئے, لیکن احساس پروگرام میں نے اسمبلی میں بھی اس پہ بات کی تھی. جب کووڈ آیا تھا تو یہاں پر ہماری ایک کولیگ تھی پیپلز پارٹی کی, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 12 ارب روپے لوگوں کو دیے ہیں. تو میں نے کہا میڈم 12 ارب روپے کہاں دیے آپ نے؟ میں نے کہا اس جیب میں ڈالے آپ نے اور اس جیب میں آ گئے, عوام تک نہیں پہنچا. میں نے کہا خالی سندھ کے اندر 63 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے دیے اور ہر یعنی ولیج سطح پہ دیے, کیونکہ بائیو میٹرک سسٹم تھا. جو 14 ہزار روپے دے رہے تھے بائیو میٹرک سسٹم, اس میں یہ نہیں دیکھا. اور یہ جو احساس کی بات تھی, تو میں اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ شرعی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کا وہ وظیفہ تھا جو ہمارے خلفاء کے دور میں بھی جہاں کہیں کمزور کو دیکھا جاتا تھا, اس کی یہ مالی معاونت کی جاتی تھی. اور اگر اس پہ یہ کہا جائے کہ جناب اس مالی معاونت سے آپ انہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ انہیں جو ہے وہ مانگنے والا بنا رہے, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بھی تو ایک تصور ہے نا کہ ریاست ماں ہے, تو جب ریاست ماں ہے تو وہ اسی طرح خیال کرے گی. جی آغا صاحب, بات یہ نا کہ وہ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اتنا یعنی شفاف طریقے سے وہ پیسے پورے پاکستان میں تقسیم ہوئے کہ جو مستحقین, ایک پر تو مجھے یاد ہے کہ جب گورنر ہاؤس میں میٹنگ تھی اور خان صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ آئے ہوئے تھے, تو ظاہر ہم میں ہلکے کے وہ ہے اور لوگ ہم سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہمارے بھی ورکر ہوتے ہیں نا کہ جیسے دوسرے پارٹیوں کو دیکھتے کہ بھئی یہ دیکھیں ان کے ورکر. تو میں نے کہا ہے کہ خان صاحب جیسے پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپنے ایم پی ایز کو 500 بندوں کا کوٹا دیا تھا اور ایم این ایز کو 1,000, تو میں نے کہا کہ آپ ہمیں بھی دیں کیونکہ ورکر ہم سے. تو اسی وقت خان صاحب نے کہا کہ ایک منٹ شاہ نواز, کہہ رہے یہ پیسہ آپ کا ذاتی ہے, کہہ رہے یہ قوم کا ٹیکس کا پیسہ, یہ ان کا حق ہے, جو مستحق ہوگا ان کو ملے گا, کیوں آپ کے ہاتھ سے دے دیں. یعنی اس میں جو ہے تخصیص نہیں اس میں ایسے. آغا صاحب میرے حلقے میں مطلب ہمارا ایک ورکر تھا پی ٹی آئی کا, وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ شاہ نواز بھائی ہم نے آپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کی, دیکھو سامنے مسلم لیگ نون کا بندہ تھا, ان کو 14,000 روپے ملے لیکن ہمیں نہیں ملے. ہم نے کہا وہ مستحق ہوگا. یعنی اب یہاں تخصیص یہ نہیں ہے کہ کس جماعت کا, لیکن جو مستحق بالکل وہ آپ والی بات کہ یہ ریاست ماں ہے, تو وہ ان کا خیال رکھتی ہے کہ جو مستحق ہے وہ ان تک پہنچے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ یہ جو صحت کارڈ, یعنی آپ اندازہ لگے کہ خیبر پختونخوا سے سٹارٹ کیا تھا اور یہ پھر پنجاب میں جب ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی, پنجاب کے اندر بھی یہ, اور سندھ میں یہاں ہم نے ان کو کہا تھا سندھ گورنمنٹ کو, لیکن انہوں نے کیونکہ اس میں کچھ شیئر صوبہ ڈالتے اور کچھ فیڈرل, تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. صحت کارڈ کے اندر جو بھی مثلا وہاں کا باشندہ شروع میں تو یہ نہیں کہ مستحق جو تھے ان کو, لیکن خیبر پختونخوا میں پھر نیکسٹ ایئر جو 2014-15 میں پورے صوبے کو انہوں نے وہ کارڈ دے دیے کہ 10,20,000 کا علاج آپ کر سکتے ہیں, اور وہ ابھی تک چل رہا ہے الحمدللہ. کہ وہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تحریک انصاف تیسری مرتبہ خیبر پختونخوا کے اندر کیسی گورنمنٹ میں آئی. خیبر پختونخوا یہی وجوہات, بلکہ میں اس میں آپ کی اجازت سے یہ بات کہوں گا کہ اسمبلی کے فلور پہ جو آپ بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے بھی یعنی وینس انٹرٹینمنٹ نے بھی تخصیص نہیں رکھی کہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہم نے تمام جماعتوں کے نمائندوں کو جو ہے یہاں دعوت دی, اور اس کا سبب یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی مجموعی طور پر ایک قومی صورت بن جائے. میں مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ وہ ساعتیں ہیں جہاں پر یقینی طور پہ کچھ دیر کے بعد ہم افطار کریں گے.
افطار سے قبل اگر آپ تھوڑا سا ہمیں منظر بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب روزہ رکھا جاتا تھا اور جب افطار کیا جاتا تھا تو کیا کیا عالم ہوتا تھا، اور آج ہمارے پاس کتنی انواع و اقسام کی چیزیں، یعنی ایسے بہت سے پھل ہیں جو رسول اللہ کے دسترخوان پہ نہیں ہوتے تھے، ہمارے دسترخوان پہ ہیں. ہم اس ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہوا آ رہی ہے، اتنی آسانیاں وہاں میسر نہیں تھی. ہم یعنی ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر اس کو تقابل کیا جائے تو کسی بادشاہ سے کم زندگی نہیں ہے ہمارے عام آدمی کی، اتنی سہولتیں میسر ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے اس زہد کی نشاندہی ضرور کی جائے جو رسول اللہ کے گھرانے سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جانب سے، اس پورے خانوادے سے دکھایا گیا ہے، تاکہ وہ پیغام بن جائے. کوئی حسرت والا پریشان آدمی آپ کا جملہ سن کے ہمت پالے. دیکھیں، یہ جو گھرانہ رسول ہے وہ تو ہے ہی استقامت کی نشانی، اور اس کی مثالیں اتنی ہیں. آپ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک دفعہ 1,00,000 درہم بھیجے، اور رمضان کے دن تھے. جی. آپ روزے سے تھیں، آپ کا خادمہ بھی روزے سے ہیں. جب شام ہوئے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے سب تقسیم فرما دیا. آپ کی خادمہ بولی، اے مالکہ کچھ تو افطار کے لیے کچھ ہم لے لیتے، اس کے لیے روک لیتی. بولی تم پہلے بتا دیتے تو میں روک لیتی، اس لیے مجھے پتہ نہیں تھا. تو افطار انہوں نے پانی سے کیا. واہ واہ واہ. یعنی اتنا مال ہونے کے باوجود 1,00,000 درہم انہوں نے بھیجے. مال غنیمت آیا تھا کیونکہ وہ آپ کو زیادہ علی رسول، زوجہ رسول سوری بطول آپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے، اور علی اور خانوادے کی وجہ سے بہت آپ کو اور لوگوں سے زیادہ دیتے تھے. تو 1,00,000 درہم آپ نے بھیجے تھے. صبح وہ آپ کے پاس آئے اور شام ہونے سے پہلے ختم کر دیا. ایک دفعہ آپ کے پاس 70,000 درہم آئے، وہ آپ نے وہ ختم کر دی. پھر اس دن وہ بھی نفلی روزے سے تھیں. خادمہ نے بولا گھر میں تو روٹی کا نمالہ بھی نہیں ہے. بولے جس نے وہ بھیجے تھے وہ نمالہ بھی بھیج دے. توکل کی یہ منزل آپ بتا رہے ہیں ناظرین کو کہ توکل ایسا ہونا چاہیے جیسے پرندے کا. روز صبح اپنا جو ہے وہ رزق تلاش کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے رزق دے گا. حضرت علی نے بڑا مشہور ہے کہ رمضان کے دن تھے، کھانے پینے کی کچھ نہیں تھا. آپ عصر سے مغرب آپ نے یہودی کی مزدوری کی. اس کو جو مزدوری بنی وہ 2 کلو کھجور دی. اس نے بولا کہ یہودی تو کچھ اور کر لو تو تمہیں اور مل جائے گا. بولے نہیں، یہ مجھے کافی ہے. 1 کلو میں خیرات کروں گا، دوسرے ضرورت مندوں کو دوں گا، 1 اپنے گھر لے جاؤں گا. بولے پھر کل کیا کرو گے؟ بولے کل اللہ کل دے گا. کیا بات. تو یہ اتنا توکل، اتنا خیرات. آپ صلی اللہ کا آپ اپنا دسترخوان دیکھیں، کچھ نہیں ہے، نمک سے روزہ کھول لیں. واہ واہ. جن کے ہاتھ میں کل کائنات ہے، ہر چیز جو چاہیں وہ لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اور کبھی تو ایسا ہے کہ نمک بھی نہیں ہے، واہ، خالی پانی سے. اللہ. یا پورا گھرانہ ہے، 2 کھجور ہیں، اللہ 2 کھجوروں سے روزہ کھول لیں. تو آج دیکھیں یہ ان حضرات نفوذ قدسیہ کا صدقہ ہے جی کہ آج ہم ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے رمضان تشمیر کر رہے ہیں تمام سہولتوں کے ساتھ، ٹھنڈے موسم کے اندر. وہ تو عرب کی گرمی کے اندر رکھا ہوا روزہ، اور پانی بھی نہ ہو، اللہ کھجور بھی نہ ہو. اس لیے میں کہتا ہوں نا سرنامے میں کہ ان جانثار صحابہ پہ میں قربان کہ جو ایک صحابی رسول ایسا تھا کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر کئی دن کی مسافتیں اور شدید گرمی اور پھر حالت جنگ اور پھر روزہ. بدر کے موقع پہ رسول اللہ نے روزہ زبردستی افطار کرایا تھا اپنے صحابہ کو. اچھا. کہ تاکہ تم قوت حاصل کر لو، جنگ لڑو. واہ واہ. زبردستی افطار کرایا تھا. کیا بات. انہوں نے اس پہ خود دل سے افطار نہیں کیا، چلو رسول اللہ کا حکم ہے تو ہم کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا میں قبلہ آپ سے 2 جملے جو ہے وہ کچھ سوالات ہیں. ایک تو اعتکاف کے حوالے سے بتا دیجیے گا، کیا اعتکاف جو ہے وہ آخری عشرے کا، ویسے تو پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، تو آخری عشرے میں جو ہے وہ موضوع سنت کے مطابق کیا اعتکاف ہے، کن تاریخوں سے لے کے کب تک؟ دیکھیں اعتکاف اس حساب سے 2 طرح کا ثابت ہے. ایک تو پورے مہینے کا بھی آپ نے فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کی زیادہ استقامت فرمائی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے شرعی طریقہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے، سنت کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہے کہ یہ بھی جیسے 20ویں ابھی تاریخ ہے، تو 20ویں تاریخ کو جو روزہ ختم ہوگا، افطار ہوگی، یعنی ابھی جو افطار ہوگی وہ اس نے مسجد میں کرنی ہے، اور خواتین جو گھر میں کرنی ہے، جنہوں نے مسجد بیت بنائی ہے اس کے اندر انہوں نے کرنا ہے. یہیں آپ کی گفتگو روک کر میں ناظرین محترم آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. آج افطار کے فوراً بعد
آخری 10 روزہ اعتکاف افطار وہیں کرنی ہے، افطار وہیں کریں گے آپ، افطار وہیں کریں گے، افطار وہیں کریں گے جہاں وہ مقام ہے جہاں آپ نے اعتکاف کرنا ہے، چاہے وہ مسجد ہے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے جو گھر میں مخصوص حصہ ہے، اور وہاں سے آپ کا 10 روزہ اعتکاف شروع ہوگا. کیونکہ یہ موقع تھا تو میں نے کہا یہ میں پوچھ لوں آپ سے. ہاں تو یہ سنت اسی طرح سے پوری ہوگی کہ آپ نے روزہ وہیں افطار کرنا ہے اور پھر عید کا چاند، شوال کا چاند دیکھ کے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے. باقی اعتکاف، نفلی اعتکاف کی کوئی حد نہیں ہے. کیا بات ہے. ابال حیدر، آپ کی جانب سے میں چاہوں گا منقبت کی آواز بلند ہو، لیکن ساتھ ہی میں بے حد شکر گزار ہوں ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب ایک مرتبہ پھر، اور شاہ نواز جدون صاحب. ہر چند کے ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دوڑ بھاگ ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو دوبارہ دعوت دوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور وہ جو ایک یونیمنس ایک پوری پکچر ہے اس قوم کی وہ سامنے آئے. اور دکھ درد بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن ایک جملہ چاہوں گا، آپ پر امید ہیں؟ دیکھیے امید تو کا تو ہمیں حکم ہے، امید تو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور قبلہ آپ بالکل نا امیدی تو کفر ہے. اب یہ جو بات ہے دراصل ناظرین یہ آپ تک پہنچانی تھی، جتنی بھی شکلیں اور جتنی بھی کیفیات ہوں ہم پر امید ہیں، اور پر امید اس لیے ہے کہ ہم آقا کی امتی ہیں اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نے نا امید نہیں ہونا. اگر ہم نا امید ہو گئے تو پھر اس کے بعد سارا کنیکشن ٹوٹ جائے گا. رب سے امید کا ہی تو تعلق ہے، دعا تبھی ہے جب امید ہے. بسم اللہ. جی ابال حیدر. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا خدا، یہ سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، فرشتوں کے ساتھ سوالو جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو، علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی کی بات کرو. اور ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالی عنہما و علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ذکر کو اپنے لیے جو ہے وہ باعث شرف و عزت سمجھا ہے. اور ہم 19 رمضان سے آج 20 رمضان میں داخل ہوئے اور سحر و افطار میں مفتی صاحب آپ سحر میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور افطار میں بھی. اور اب مرحلہ ہے 21 کا اور انشاءاللہ 21 رمضان کو آپ یہاں سے یقینی طور پر شہادت کا احوال سنیں گے. علماء کرام اور ثناء خواہ ہوں گے جو سوز پیش کریں گے, سلام پیش کریں گے بارگاہ علوی میں. میں چاہوں گا کہ اب جب ہم روزہ افطار کے قریب ہیں تو دستے دعا بلند کریں آپ اپنے اپنے گھروں میں بھی, اور ہم اس ملک کا استحکام بھی مانگیں اور وطن عزیز میں ان نفوس قدسیہ کا فضل بھی مانگیں, کرم بھی مانگیں, اور اللہ سے رجوع کریں کہ ہم افطار
کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر دے اور ہماری نیت قربت اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. قبلہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تیرے ہی کرم سے، تیری فضل سے، تیرے ہی دیے ہوئے توفیق سے ہم نے یہاں پہ روزے رکھے، ہم نے ذکر علی کی، ہم یہاں پہ محفل سجائی. یا اللہ اور دیگر جو معاملات کے تیری بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ اس مبارک گھڑیاں ہیں، عشرۂ مغفرت کے آخری لمحات ہیں. یا اللہ تو لاکھوں لاکھ ہر رفتار کو تو مسلمانوں کو بخش دیتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے، ہمارے رسول کی کل امت کو بخش دے. یا اللہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. یا اس قبولیت کی گھڑیوں میں تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص ملک پاکستان کی خیر فرما، اس میں رہنے والوں کی خیر فرما. یا اللہ اس کے نظام کو بہتر فرما. یہاں پہ یا اللہ تمام جو مشکلات پریشانیاں ہیں یا اللہ عوام کو ہیں، جس کو بھی جو پریشانی ہے اس کو دور فرما دے. ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما. یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما جو عوام کا خیال رکھ سکیں. یا اللہ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ جہنم کی آزادی کے ہم عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، اعتکاف کے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں. یا اللہ شب قدر کے عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، نزول قرآن کے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں. یا اللہ اس کے بعد یا اللہ ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ یا اللہ اتنی رحمتوں والا، برکتوں والا سب کچھ تو اس میں عطا فرما رہا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، سب کی جائز حاجات اپنی رحمت کی نظر فرما. بالخصوص یا اللہ یہاں پہ وینس کی چینل کے لیے جو مالکان ہیں، یہاں پہ جو ہمارے آغا صاحب اور دیگر ان کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے، مہمان آتے ہیں آ رہے ہیں. یا اللہ اس باقاعدہ رمضان شریف کی یا اللہ ٹرانسمیشن کو سجا رہے ہیں، صرف میں تیری رضا کے لیے یا تقرب اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس میں جو لوگ وابستہ ہیں ان کو بھی ترقی عطا فرما، اس چینل کو بھی ترقی عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی دلی خواہشات اپنی رحمت کی نظر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان